الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، پچھلا ہمارا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اس بے اختیار زندگی میں انسان اپنے اختیار کو کیسے تلاش کرے۔ ہر چیز اس پہ مسلط ہے اور پھر اس مسلط شدہ چیز کے اندر اپنے آپ کو اس نے دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کہاں تک کر سکتا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس ضمن میں نے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں۔ بحمداللہ تعالیٰ آج بھی میں اپنی چیزوں کو بھی تلاش کر رہا تھا، تو یہ جو میں نے لکھا ہوا تھا یہ کہیں غائب ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں میرے سامنے آئیں، تو میں کچھ اپنی لکھی چیزیں میں دیکھ رہا تھا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ میں نے کوئی موضوع نہیں چھوڑا جو میں نے آپ تک پہنچا نہ دیا، کوئی موضوع، اور اتنی میں نے محنت کے ساتھ وہ موضوع لکھے ہیں کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ جو فضل کیا ہے نا، اس فضل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں اس میں واقعی یونیک ہوں اور نادر اور نایاب۔ آپ میں سے جن لوگوں نے مجھے نہیں سنا، اب آئے ہیں، پہلے نہیں کبھی آئے، وہ میرے پہلے خطبے جا کے سنیں، صرف کلمہ طیبہ کی سن لینا، جو 6 مہینے لگا کے میں نے کلمہ سمجھایا۔ میں کہتا ہوں آپ ساری دنیا کی چیزیں جائیں، جا کے کتابیں پڑھ لیں بڑی بڑی، کسی آدمی کا یہ موضوع ہی نہیں رہا، حتیٰ کہ میرے استاد جی کا بھی نہیں رہا۔ تو یہ چیزیں میں نے اپنے استاد سے سیکھی تھی جب میرا طالب علمی کا دور تھا۔ تو وہ میں سیکھنے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور سکھانے کا۔ ایک جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک طالب علم کی جو مدد کی، اللہ اس پہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، باقی کوئی اور میری مدد شاید نہ ایسی کر سکتا، اللہ نے انہی کو مجھے دیا۔ تو یہ آج بھی جو موضوع میں نے چنا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی موضوع ہے، یہ بھی سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں کا مرکب بنایا، ایک چیز ہے روح اور دوسری ہے جسم۔ روح وہ چیز ہے کہ جو بالکل دیکھی نہیں جا سکتی اور سمجھی نہیں جا سکتی۔ یہ بڑے لوگوں نے پوچھا کہ روح کیا چیز ہے، یسألونک عن الروح، اے نبی وہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دے کہ وہ اللہ کا امر ہے۔ یہ اس روح کی بات کوئی نہیں، یہ میں آپ کو بات، صوفی مولوی جس کا جی چاہتا ہے قرآن مجید میں اس روح کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور پھر ادھر سے آگے بات چلا لیتا ہے۔ وہ روح ہے روح الامین، جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر روح الامین اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فرشتے بھی اترتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہودیوں نے پوچھا یہ تو جو کہتا ہے میرے پاس روح القدس آتا ہے، یہ کیا ہے روح القدس؟ ہمیں تو نظر کوئی نہیں آتا، تو بیٹھے بیٹھے ہی ہمارے درمیان کہنا شروع کر دیتا ہے ابھی میرے پاس روح القدس آیا اور اس سے مجھے یہ کہا یہ کہا یہ کہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے جو تیرے پاس یہ وحی لے کر آتا ہے؟ تو انہیں کہہ دے یہ میرے اللہ کا امر ہے، میرے اللہ کے حکم سے پیدا وہ ایک مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، اسی اللہ نے دیکھنے والی مخلوق پیدا کر دی ہے۔ اس لیے اچنبے کی بات کیا ہے، جنوں کے قائل تو تم عرب خود ہو کہ جو نظر نہیں آتے، اسی طرح ایک نہ نظر آنے والی چیز جو ہے وہ ایک مخلوق میرے پاس آتی ہے، اس کے بارے میں۔ اس لیے یہ ضمناً میں نے ذکر کر دیا، موضوع میرا یہ نہیں ہے کہ میں اس کا رد کروں۔ تو روح کیا، روح اس کے بارے میں کوئی آدمی نہیں جانتا یہ روح کیا چیز ہے۔ بہرکیف ایک ایسا وجود ہے جو بالکل سوچتا ہے، سمجھتا ہے، دکھ محسوس کرتا ہے وہ وجود، اور غم محسوس کرتا ہے، خوشیاں محسوس کرتا ہے، وجود وہ ایک ہے۔ اور وہ میں نے بتایا بھی تھا پہلے کہ آپ کا جسم کاٹ دیا جائے نا، روح پھر بھی اپنی جگہ پہ رہنی، بالکل دھڑ یہاں تک کاٹ دیا جائے، آپ نے دیکھا نہیں کٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بازو کاٹ دیے جائیں، آنکھیں نکال دی جائے، کان ان کے ظاہر، ناک کٹ جائے، ہونٹ یہاں سے کٹ جائے، دانت سارے باہر آ جائے، وہ ایک شے ایسی ہے جو اندر ہے۔ اور اس کا تجربہ میں نے ایک بندے کو یہاں بیٹھا تھا، وہ مجھ سے پوچھتا تھا استاد جی یہ کیا ہے، بار بار وہ غبی بچے بھی تو کئی ہوتے ہیں، تو پھر میں نے ایک ڈبہ لے کے نا، یہ والا خاکی ڈبہ جو ہوتا ہے وہ گتے کا، تو اس کے سر پہ دے کے تو اس میں سے صرف آنکھیں میں نے نکال کے اس میں سے دکھائیں کہ اس میں سے تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کہتا آ رہا ہے۔ میں نے کہا اندر تم ہو، باہر ڈبہ ہے، بالکل اب تمہارے بالکل اندر ہی ہے وہ ہمارے،
وہ اندر سے روح دیکھ رہی ہے سارا کچھ. یہ ڈبہ جو اوپر ہمارے چڑھا نا وجود، یہ ایک الگ چیز، یہ ختم ہو جانی، وہ باقی رہ جانے والی چیز ہے. یہ اسے سمجھایا مختصر سا کر کے کہ اس طرح کوئی سمجھ لو تم، اگر تمہیں نہیں سمجھ آتی. ایک یہ ظاہری جسم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے، یہ جو دونوں ہیں، ان کے ہر عضو کو ایک صلاحیت دی ہے اور ایک طاقت دی ہے. ٹھیک ہے، جسم جو ظاہری ہے اس کی جو طاقت ہی طاقت ہے، اور روح کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں اللہ نے دی، اور دونوں کو نعمتوں سے نواز دیا ہے. جسم کے لیے جو آپ کو طاقت چاہیے تھی وہ اللہ تعالیٰ نے کی نعمت ہے، اور جو آپ کے جسم کو روح کو طاقت چاہیے تھی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھ دی. اللہ تعالیٰ اسے ان نعمتوں کو استعمال میں لانے سے خوش ہوتا ہے، اور جو آدمی اس کو استعمال میں نہیں لاتا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل آپ کو دی ہیں طاقتیں اور یہ چیزیں آپ کو دی ہیں کہ آپ ان کو استعمال کریں. اب یہاں پر سوال پھر پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عقل عیار ہے 100 بھینس بنا لیتی ہے، ایک عقل کے خلاف ہوئے ہیں لوگ، اور دوسری طرف لوگ خواہش کے خلاف ہو گئے کہ خواہش بہت بری چیز ہے، اور یہ خواہش نفسانیہ اللہ بھی قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کا پابند ہے اور وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں. اس لیے لوگ کوئی عقل کو بھی برا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواہش کو بھی برا کہتے ہیں. یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ عقل اور خواہش جو ہے یہ دو ایسی چیزیں ہیں. جو خواہش ہے وہ جو کرتی ہیں دونوں چیزیں، یہ اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ اچھی ہیں کہ بری ہیں، یہ ان سے ہم نے کوئی کام لینا ہے یا ان کو ہم نے رگڑ کے ختم ہی کر دینا ہے. خواہش ختم کر دینی اللہ نے کہا، اور عقل کو بالکل بند کر دینا ہے اللہ نے کہا، یا اللہ نے کہا کہ عقل پہ ہی ڈیپینڈ کرو اور خواہشیں پوری کرو. یہ وہ جو اختیار کی طاقت میں نے پچھلا جمعہ آپ کو بتایا تھا، اس کے اندر یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ عقل کیا چیز ہے اور یہ اس کے استعمال کا دائرہ کیا ہے، اور خواہش کیا چیز ہے کہ اس کے استعمال کا دائرہ کیا ہے. تو اللہ پاک کی یہ دو نعمتیں ہیں، جسم اور روح، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے عقل اور اس کے بعد خواہش دے دی. اب یہ بات بنیادی طور پر قرآن مجید سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں ان کی مذمت کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے یہ، میں نے تمہیں نعمتیں دے دی ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرو گے میں بہت راضی ہوں، اور جو آدمی ان نعمتوں کا استعمال قطعا نہیں کرتا میں اس کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہوں. اس لیے اس کا استعمال کرنا ہے آپ نے، یہ نہیں کہ آپ راہب بن جائیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر الگ ہو جائیں. اور عقل کا بھی آپ نے پورا، اور اس کے ضائع یہ استعمال کرنے پر، اب آ جائیں دوسری طرف، اس کے ضائع کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہو جاتا ہے. کہتا ہے دو نعمتیں میں نے دی تمہیں، اتنا قیمتی میں نے کشتہ بنا کے دیا اور تم نے نالی کے اندر پھینک دیا وہ میرا کشتہ. تمہیں شرم حیا نہیں آئی کہ تم نے میری وہ ساری چیز کو برباد کر دیا. اس لیے اس کے ضائع کرنے پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب اس کا استعمال کہاں پہ کرنا ہے، فرمایا استعمال میں وہاں لایا جائے جہاں حکم خداوندی استعمال کرنے کا کہا جائے تو اللہ کی وہاں پہ رضا پائے گا. جہاں یہ اللہ کے کہنے پہ استعمال کرے گا نا، جس جگہ جا کے، ادھر ہی اللہ کی رضا بھی پڑی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں اس رضا کو اٹھا لے، یہی میں تجھ سے یعنی اللہ کا راضی کرنا عقل اور خواہش کا صحیح استعمال ہے. بندے کہتے ہیں میں اللہ کا قرب پانا چاہتا ہوں، میں اللہ کی رضا پانا، اللہ کی رضا ہی سارا کچھ ہے نا. رضا خداوندی جس کو مل گئی وہ تو آدمی کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب رضا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی پائی جائے گی جہاں یہ ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال آدمی کرے گا، اور اگر وہ اس کا غلط استعمال کرے گا وہاں خدا کا غضب وہ پائے گا. یعنی ایک ہی جگہ پر غضب بھی ہے اور اسی جگہ پر رضا بھی پڑی ہے. یہ اس کا اپنا کام ہے کہ اس نے اللہ کی رضا اٹھانی ہے یا اللہ کا غضب اس نے اپنے ہاتھ سے اٹھانا، یہ کرنا اس نے کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے عدم استعمال پر ناراضی ہے، اور فرمایا کہ تم نے ہماری نعمت کا جو ہم نے حکم دیا تھا اس کے مطابق کیوں نہیں نعمت استعمال کی. اس بات پر ناراض ہو جاتا ہے کہ نعمت میں نے دی ہے اس کو استعمال کرو. نبی علیہ السلام کا دور تھا، 3 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر لیا راہبانہ زندگی گزارنے کا، نکاح نہیں کروں گا ایک نکاح، اور دوسرا پھر اس کے بعد اٹھا اسے کہا ساری رات میں اللہ کی عبادت میں مشغول قیام کیا کروں گا، اور تیسرے نے سیام کا کہہ دیا. یعنی سیام، قیام اور اپنا نکاح. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان تینوں نے قسمیں کھا لی کہ روٹی میں نہیں کھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں ساری رات قیام کیوں گا، نیند نہیں لوں گا، تیسرا اٹھا اسے نکاح کا کر دیا.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر غضبناک ہوئے کہ دین کا جو تصور میں نے تمہیں دیا تھا، تم نے اس تصور کے اندر عدل کیوں نہیں رہنے دیا؟ تم نے ظلم کیا اس تصور کو اپنی جگہ سے ہٹا کے، اس تصور کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ اور یہی بات ہے، توحید عدل ہے، شرک ظلم ہے۔ اللہ کہتا ہے توحید یہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ گے، یہ میرے ساتھ تم نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا۔ اپنے ساتھ تم کہتے ہو کہ میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، معمولی بات پر عدالتوں کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے، کہیں تمہارا جھگڑا بن جائے تو پنچایت میں کہتے ہیں میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف تمہیں نہ ملے تو انسان چیخنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اپنے رب کی باری آتی ہے تو وہ ما قدر اللہ کا قدر ہی، تم اللہ کی کوئی قدر ہی نہیں کرتے جو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے دین جب بھی برباد ہوا ہے نا، وہ اس کی وہ تصور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے اس کی مخالفت میں چاہے وہ کسی نے کیا ہو۔ آپ لوگ تو باتیں بناتے ہیں نا بھائی جان، ہمارا کیا ہے، میں تو صاف کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنا دین جیسی مرضی کا دین بنا لیں۔ یہ کام صحابہ نے خراب کیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ صحابی ہیں، نبی کا قرب پایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی، بندے بھی نیک ہیں، سارا کچھ ہے، مگر تینوں نے دین کا تصور غلط لے لیا اور اپنی مرضی سے اس کے اندر امینڈمنٹ کر لی۔ یہ صحابی ہی موجود تھے، اس لیے کہنا نہیں وہ انہوں نے جو دین لیا ان کو منوان پہنچا۔ اللہ کے بندے تھے، وہ سارے وہ بندے تھے، کوئی مشینیں نہیں تھی جن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پروگرامنگ فیڈ کر دی تھی اور اس کی طرح حرکت کرنے لگے تھے۔ وہ سوچتے تھے، سمجھتے تھے، عقل تھی، ان کے بس میں تھا گناہ اور نیکی کرنا، خیر اور شر کا اختیار کرنا، نیکی اور بدی کا اختیار ان کے پاس تھا۔ یہ جو لوگ ہمارے ہاں یہ کہنا شروع کر دیتے نا کہ نبیوں کو تو جی وہ تو پیدائشی ولی ہے، نہ، نبی کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ زلیخا کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مگر اس کی تربیت اور اس کا سارا کچھ ہوتا ہے وہ جنگل کا پلا ہوتا ہے، بڑا مضبوط ہڈیوں کا ہوتا ہے، عام آدمی سے کئی گنا زیادہ شہوت اس کے بدن میں ہوتی ہے، مگر وہ اپنے اللہ کی نعمت کو حرام جگہ پر استعمال نہیں کرتا، حلال جگہ پر استعمال کرتا، اور زبردستی اگر مسلط ہو تو وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ اصل چیز ہے تصور دین کا۔ اگر آپ اس طرح کا تصور دین کا لے آئیں گے کہ اللہ نے کوئی مشینیں اتاری تھی، ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی کوئی نہیں تھی، تو بھائی امتحان کسی چیز کا نہیں، پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ اگر ان مشینوں کے ذریعے سے دین پہنچانا تھا تو ہمیں بھی مشینیں ہی بنا دیتا، وہ بھی ہمارے اندر آ کے فیڈنگ کر دیتے۔ یہ سارا فلسفہ احتساب کا حشر کے دن یہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ حشر کے دن کا جو فلسفہ ہے، حساب لیا جائے گا، جنت کیوں لیا جائے گا بھائی؟ آپ اس لیے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سارا یہ کر کے اور وہ کر کے آؤ، وہ جو آپ نے ہمیں نمونے دیے تھے وہ سارے تو مادرزاد ولی ہیں، ہے جی۔ یہ یہاں پہ مادرزاد ولیوں کا آپ کی پوری امت نے ایک نیا تصور بنایا ہوا ہے۔ وہ جی فلاں صاحب بندہ پیدا ہوا، وہ رمضان میں ہوا، اس نے امی جی کا دودھ ہی نہیں دن کے ٹائم پیا، ہے جی۔ یہ ہمارا بتائیں کیا قصور ہے؟ مادرزاد ہمیں کیوں نہیں پیدا کر دیا مادرزاد ولی، ہے جی؟ ہمیں مادرزاد ظالم بنا دیا، ان کو مادرزاد ولی بنا دیا۔ پھر وہ اختیار والی طاقت جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ تو پھر سارا ایک فلسفہ جھوٹ ہوا، بلکہ یہ جو مادرزاد ہیں جن کو ولی پیدا کر دیا جاتا ہے مادرزاد، ان سے تو افضل ہم ہیں کہ گناہ کی طاقت رکھتے ہوئے ہم گناہ نہیں کرتے، اور یہ بیچاروں کے پاس گناہ کی طاقت ہی کوئی نہیں، ہے جی۔ ایک بندے کے اندر مردانہ طاقت ہی کوئی نہیں، اس کو آپ کہیں کہ نہیں یہ پاک باز ہے، تو پاک باز تو وہ ہے جس کے اندر مردانہ طاقت ہے، اور جس نے کہا کہ میں اس کا مز شوز نہیں کروں گا کسی کبھی بھی زندگی میں، تو افضل تو ہم ہوئے نا، مدد پھر ہم سے مانگے آپ، ہم کم ہیں۔ یہ وہ جو بیچارہ روتا ہے نا جیلم والا، اس کو سمجھائے جا کر، ان کو سمجھائے کسی اور طریقے سے، نام لے لے کے سمجھانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بتایا کہ ان کے اوصاف اور وصف کیا ہے اور ان کی قوتوں کا آپس میں تقابل کر کے دکھایا کہ عام آدمی اور دوسرے آدمی کے درمیان میں کیا فرق پھر باقی رہ جاتا ہے۔ یہ کوئی فلسفی کے ذریعے سے شرک کو رد کرنے کی کوشش کریں، یہ پرانا طریقہ کار جو ہے نا کہ اس کا نام لے لے کے رد کرے، اس کا یہ طریقے پرانے ہو گئے اور وسیدہ ہو گئے۔ قوم کو سمجھائیں کہ منطقیانہ سلوک پر اگر گفتگو سمجھی جائے اور عقل کو سامنے حاضر ناظر رکھا جائے تو پھر کوئی بات کسی اور طریقے دور جا کے نکل جاتی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے سامنے تصور تین آئے، اور اس میں تینوں تصور جو ہیں وہ خواہش پر مبنی ہیں۔ مثلا پہلا تصور خواہش یہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ مرد کو جنسی طور پر، مرد اور عورت دونوں کو، یہ میں خطبہ صرف مردوں کے لیے نہیں دیتا، یہ عورتیں بھی اس میں اتنی شامل ہوتی ہیں۔ تصور دین اگر ان کا نام نہیں ہم لیتے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے، خطبے بھی سارے ان کے۔ تو پہلا تصور کیا ہے کہ جنسی خواہش کا تصور، کہ خواہش بہت بری جنسی طور پر، یہ نہیں ہم نے استعمال کرنی، نکاح ختم۔ دوسری بات نیند،
یہ خواہش ہے، سونا آدمی کا دل چاہتا ہے، نیند سے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، یہ طبی فائدے بعد میں چھوڑیں، جو اپنے طور پر بندے کو سکون آتا ہے سونے کا، وہ ایک الگ ہی نشہ ہے، وہ شہوت اور یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے جو اس کی روکی وہ کھانا ہے۔ اب آ جائیں فرج، شکم، اور اس کے بعد رہ جاتی ہے انسان کی اپنی دماغی صلاحیتیں۔ یہ تین چیزیں لذت سے بھری ہوئی ہیں، اور آدمی یہ تین چیزیں کرتا ہے جس کی وجہ سے آدمی اس کے اندر برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ کوئی مرد یا عورت، کوئی بھی انسان جو یا شہوت بڑھا لیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ زانی بن جاتا ہے، ہر وقت جنسی خواہشیں، جنسی باتیں، یہ جو یورپ سارا جو ہے نا یہ اعتدال سے ہٹ کے بہت آگے چلا گیا، ہمارا معاشرہ بھی برباد ہو گیا سارے کا سارا۔ اب نہ کہیں کہ یہ برباد ہونے جا رہے ہیں، یہ بات غلط ہے، ہم برباد ہو چکے ہیں، یہ بات آپ اپنے دماغ کے اندر بٹھائیں۔ تو یہ سارا معاشرہ جنسیاتی طور پر بہت آگے چلا گیا، انہوں نے وہ تصور دین کا باقی طور پر نہ رہنے دیا جس کی وجہ سے معاشرہ برباد ہو گیا۔ دوسرا آ جائے، کھانے کا تصور باقی تھا کہ آدمی کو کھانے سے نشہ ہوتا ہے اور وہ مزے لے لے کے زبان کے ذائقے چسکے، شریعت نے جو کہا تھا کہ اتنا کھایا جائے اس سے حد آگے ہو گیا، ریسپیاں بن گئیں، چینل کھل گئے، ساری دنیا کے ہوٹل بن گئے، جگہ جگہ پر لوگ کھانے کھا رہے ہیں، طرح طرح کے ٹیسٹ ہیں، کیمیکلز، 85,000 کیمیکلز دریافت ہوئے ہیں، اور اس کے اندر صرف 1,000 کیمیکل کا بھی یہ استعمال کرے۔ ابھی دجالی دور آنا ہے، آپ کو جو کچھ وہ کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں، اور ہمیں جو کھلا پلا رہے ہیں وہ ایسا کھانا پلانا ہے کہ ہم بعض کھانے پینے کے بعد گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوست ہی سارے یہاں بیٹھے تھے، وہ برائی نہیں ہے، اچھائی ہے، وہ ہم نے یہ جو گیا تھا بدھ کے روز، اس دن ہم نے یہاں پہ نوجوان طبقے کا ایک رکھا تھا اجتماع، تو وہ آئے سارے ملک سے لڑکے ملنے کے لیے آئے، تو کھانا شانا جب رات کو کھا لیا دوبارہ پھر کھایا، کچھ رک گئے، تو میں نے عبد المنان سے کہا کہ فریج میں سے جاؤ اور ایک 7 اپ لے کر آؤ اور ان سب کو پلاؤ۔ تو وہ 7 اپ جب پلائی تو ایک سچائی تھا، اس سے سچ بول کر کہا کہ استاد جی ہمارا شدید دل کر رہا تھا گوشت کھانے کے بعد 7 اپ، یہ تصور کہاں سے آیا؟ آج ہم گوشت کھانے کے بعد اگر اوپر سے پیپسی، 7 اپ یا کوکو کولا نہیں پیتے، ہماری اندر چین نہیں پڑتا کسی صورت میں۔ اور جب صحابہ کرام گوشت کھاتے تھے، نبی علیہ السلام گوشت کھاتے تھے، تب وہ کون سی پیپسی پیتے تھے ہضم کرنے کے لیے؟ آپ ذرا سوچیں، کچھ تصورات ہمارے ساتھ ایسے باندھ گئے۔ تو کھانے کا ایک ایسا تصور انہوں نے لوگوں کو دے دیا کہ جس کے بعد آپ سوچیں کہ آدمی چاہتا ہے میں کھائی جاؤں، جس سے یہ برباد ہو گیا۔ تیسرا تصور آیا پھر نیند کا۔ یہ نیند جڑی آرام طلبی کے ساتھ ہے کہ بستروں پہ بیٹھے رہیں، ہم اٹھ کے کوئی کام نہ کریں۔ آدھی سے زیادہ قوم یہ عمران خان ہی برباد کر کے چلا گیا کہ سیلانی بنا دو، ہاں جی لنگر خانے بنا دو، قوم کو چیریٹی پہ لگا دو، خیراتوں پہ لگا دو۔ مسلمانوں کے اندر یہ خیرات کا تصور ہی نہیں تھا جو آپ نے شروع کر دیا۔ بھی کچھ ویلے ہیں، کچھ نشئی ہیں، کچھ گھر سے بھاگے ہوئے ہیں، کوئی کاہل اور سست ہیں، ان کو آپ روٹی کھلا رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں ان کو مزدوری نہیں مل رہی۔ وہ آپ کو صبح سے یہی آ کے کہتے ہیں، انہوں نے جو مافیا ہے یہ مانگنے والا کا، بیگرز کا، وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے 3-3 4-4 PhDیاں کی ہوئی سائیکالوجی کے اندر، وہ آپ کے دل کے تار کو وہاں سے جا کے چھیڑتے ہیں جہاں پہ کوئی بڑے سے بڑا سائیکاٹرسٹ نہیں چھیڑ سکتا۔ وہ آپ سے آ کے کہتے باؤ صبح کا میں بھوکا پھر رہا ہوں، دے دے اللہ کے نام پر۔ تو آپ کو ترس آ جاتا ہے کہ کاشم پہ جمعہ پڑھایا تھا، اس نے کہا جدو منگن آوے دے۔ اوپر مولویوں نے بھی ایسا کر دیا، روٹی کھلایا کرو، اور روٹی بند کرو، اب ان کی روٹیاں بند کرو، کھلا کے قوم کو روٹیاں تم نے پاگل کر دیا، شوگریں کرا دیا، بی پی کرا دیا، اور تم نے اس کو دل کے اٹیک کروا دیے۔ یہ وہ 3 تصور ایسے تھے کہ جو اس وقت امت میں بڑھ گئے ہیں، اور اس وقت ان تینوں کے اندر یہ تصور اپنی جگہ سے ہٹ کے پیچھے چلے گئے۔ ان کے بڑھ گئے نبی کے دور میں، ٹھیک ہے نا، کم ہو گئے، اور ان کے جو ہے نبی کے ہمارے بعد میں بڑھ گئے۔ یہ 2 تصور پھر نبی علیہ السلام نے پھر جمعہ پڑھایا اور خطبہ دیا، صحابہ کو اکٹھے کیا، فرمایا سوتا بھی ہوں، نیند کا پورا مزہ لیتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں سوتا تو اللہ نہیں سوتا۔ لا سیناتم ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ مومن کو اونگ بھی آتی ہے اور مومن کو نیند بھی آتی ہے، لیکن اس پہ جمعہ پڑھانا ہے کہ مومن کو اونگ بھی نہیں آنی چاہیے اور نیند بھی نہیں آنی چاہیے۔ یہ میرے پاس میں لکھا پڑا، میں آج دیکھ رہا تھا، میں نے کدو سنانا ہے، کاشف ٹائم تو جاندہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی آپ کو سمجھانا ہے، یہ اور معنی میں، یہ اور معنی میں، یہ سیناتم ولا نوم، یہ مومن۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کھاتا بھی ہوں، اور ماشاءاللہ اچھا گوشت کھاتا ہوں، دستی کا گوشت پسند فرمایا، پر یہ نہیں کہ روزانہ ہی بٹ کڑائی تے لیاس کڑائی تے تو بھی سادلا میں بھی
کبھی حضور کے سامنے دستی آئی آپ نے کھا لی۔ ایک اور پسند فرمائی، وہ نبی جو 3 مہینے روزے رکھے اور ان کے اندر قطعاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ روزہ نہیں کھولتے تھے، 3 مہینے 2 مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے، اور جب روزے کی حالت میں ہوتے تھے بیویوں سے جماع بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی سوچیں، یہی نہیں کہ 3 مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر آ گیا رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دن کو کھانا کھانا، رات کے قیام کے لیے نیند کرنا، اور اس کے بعد یہ اللہ نے قرآن مجید میں نبی پاک کو منع کر دیا کہ پیارے نبی آپ نے پوری رات نہیں جاگنا، نصف رات جاگیں یا اس سے زیادہ آپ کا دل کرے، پوری رات آپ نہیں جاگیں گے، بشر ہیں آپ اپنے تقاضے پورے کریں۔ مگر یہاں بھائی جان بشر کی بجائے جانور ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ یا تو آپ چاہتے ہیں ہم ملائکہ بن جائیں سارے، میرے اندر بھی سارے فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، چھوٹی سی غلطی میری عیب دیکھ لیں گے نا، جا کے چھج میں ڈال کے مجھے چھانٹنے کی کوشش کریں گے اپنے پر آئے۔ میں ایسے کہتا ہوں میں تمہارے لیے نمونہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اور میری غلطی تلاش کر کے تم لوگوں کو ملے گا کیا؟ لعنت ہی برسے کی غیبت کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ میں کسی کے لیے نمونہ نہیں ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ۔ میں تو ایک ٹیپ ریکارڈر ہوں، آیا جمعہ پڑھایا چلا گیا، باقی عشر کے دن میں نے جو آ کے جواب دینا ہے، میری تقلید کسی نے نہیں کرنی، چپ کر کے اپنے کام کرنے دین کا سبب۔ کاشف بھائی یہ کرتے، یہ کھاتے، یہ پیتے، یہ پہنتے، یہ سوتے، یہ حرام ہے، میرا کوئی نہیں۔ اپنے نبی کا سوچو، وہ کھاتا، یہ پیتا تھا، یہ سوتا تھا، یہ جاگتا تھا، آپ اس وجہ سے برباد ہو گئے۔ آپ نے اپنے پیروں کی تقلید شروع کر دی، پھر کچھ لوگوں نے کسی اور کی تقلید شروع کر دی، کوئی اپنے لیڈروں سیاسیوں کی طرح کے کپڑے پہننے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے بندے نکلے اس چیز سے، یہ وہ شرک ہے جو آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہی صرف شرک نہیں، شرک پھر رسالہ ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی اور جیسا آپ ماننا شروع کر دیا آپ نے۔ تقلید صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ کی ہے بس، باقی ہم سے نئے دین کوئی آپ کو پسند آتا ہے نہیں تو چھوڑ دے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 تصور ان کے بدل کے رکھ دی کہ قیام اس کے ساتھ آرام، سیام اس کے ساتھ کھانا، اور نیند اپنی نکاح اس کے ساتھ آپ کی خواہش۔ یہ 3 تصور نبی اللہ نے کہا کہ اگر تم نے میری ان نعمتوں کا، اپنی شرمگاہ بھی تمہیں نعمت کے طور پہ دی ہے، اگر کوئی آدمی اس کو اپنے لیے عذاب بنا لیتا ہے ماسٹربیشن کر کے، یا اپنی غیر جگہ پہ اپنا ننگا ہوئے پھرتا ہے جہاں اس کے لیے جواز نہیں بنتا، تو وہ اس کا اگر مس یوز کرے تو اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ ورنہ اسی سے نیک اولاد جنے، بیوی کو تسکین دے، اس کو بھی خوش رکھے، آپ بھی خوش رہے، اپنے اوپر عبادت کا بوجھ نہ، اس طرح کے جسمانی بوجھ نہ آنے دے، اپنی اولاد پال کے نیک بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حشر کے دن پیش کر دے کہ میں تو یہ پاک صاف امتی بچہ آپ کے میں نے دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یا اللہ آپ نے مجھے اولاد دی تھی، میں نے ان کی اتنی نیک تربیت میں نے اپنی دنیا گوا دی، پر میں نے آپ کا دین نہیں جانے دیا ہاتھ سے۔ یہ ایک آدمی نے اپنی شرمگاہ کا صحیح حق ادا کر دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو بدکار نہیں ہونے دیا۔ کتنے مرد ہیں بیوی کے پاس نہیں جاتے، عورتوں کے فون آتے مجھے، بھائی جان شوہر چھوتا بھی نہیں ہے، وہ مرد جو ہے اس کو بیوی کے قریب نہ جانے پر عذاب دیا جائے گا، بیوی کے ورنہ، اور اس خواہش کو اتنا بھی نہیں بڑھانا بیویوں کے لیے کہ آپ ہر وقت اس کا طواف ہی کرتے رہیں، یہ بھی نہیں ادھر سے شریعت نے کہا۔ یعنی ایسا اعتدال بنانا ہے، ایسا اعتدال بنانا ہے کہ نعمت کا استعمال، عدم استعمال اور نعمت کا ضیاع، تینوں چیزیں ایسی تکڑی کے ساتھ تول لے کہ اس میں کسی جگہ بھی جھکاؤ نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو۔ اور یہ پھر کہاں سے آتا ہے؟ یہ پھر آپ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ نے دماغ، انسان کو روح دی، روح کو بھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی، اور وہ روح کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، اس کو دی عقل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب نعمت کا تصور تھوڑا سا یہاں پر سمجھ لیں۔ بہت مزہ آیا جب میں نے اس کو لکھنا شروع کیا، تو پتہ یہ شعیب صاحب بھی پاس بیٹھے تھے، میں نے کہا جمعہ ہی میں نے تیار ہو گیا آپ کے آنے کی وجہ سے، تو وہ کوئی بات ہی دیکھی میں نے ان کے اندر یا کسی کے اندر، تو میرے دماغ میں آیا کہ یہ تصور غلط ہو رہا ہے۔ تو اکثر لوگ ساتھ پاس بیٹھے وہ کہتے ہیں آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ہی مجھے موضوع دے جاتے جمعے کا جاتے ہوئے نا، سلام لیتے ہی مجھے پتہ چل جاتا بھی اگلا جمعہ اتنے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ فرمایا نعمت کیا چیز ہے یہ تھوڑا سا سمجھے، اور نعمت کا بڑا مزہ آئے گا۔ نعمت نہ ہو یقین جانے لو، پھر اللہ تعالیٰ کس کام کا ہوا؟ ہم نے تو اللہ کو مانا ہی اس لیے کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی، اور الحمدللہ رب العالمین ہم اس لیے کہتے ہیں کہ شکر ہے اس خدا کا
جو مجھے اکیلے کو کیا کئی جہانوں کو پال رہا ہے، ایک جہان نہیں ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک آدھ جہان ہوگا، بندے کی عقل اتنی، اب کیا کریں؟ اللہ کے جہانوں کا بھائی جان کوئی علم نہیں ہے، آپ صرف زمین کو ہی جہان سمجھتے ہیں۔ ہر بندہ خدا اس ایک آسمان کے نیچے کتنی بڑی وسیع کائنات ہے کہ گلیکسیوں کی گلیکسیاں ہی ہیں اور پتہ کوئی نہیں چل رہا ہے، سورج سے بڑے سیارے ہیں اور نجم ثاقب کتنا کچھ بیان چھوڑ دے۔ بندے نے بیان کیا تو میں نے کہا، وہ کہتا خیر ہو گئی جی سائنسدانوں نے ایسا میں نے کہا چھاڑ، یہ سوچ کہ دوسرے آسمان پر کیا ہو رہا ہے، ادھر بھی تو پتہ نہیں کتنی گلیکسیاں ہوں گی اور کیا کچھ ہوگا، اور اس کی زمین بھی ہے، اور پھر آگے چل تیسرے پہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر چوتھے پہ کیا ہو رہا ہے، پانچویں پہ کیا ہو رہا ہے، چھٹے پہ کیا ہو رہا ہے، ساتویں پہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پروانوں کی طرح گر رہے ہیں، ایسے نور کی تجلیات پڑ رہی ہیں کہ جیسے پروانے شمع کے اوپر نثار ہوتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا بیری کی طرح کا آپ نے فرمایا، وہ نورانی درخت ہے، شکل اس کی بیری کے درخت کی طرح کی ملتی جلتی ہے، پر ادھر جو انوار اور تجلیات کیا ہیں، ساری مخلوقات کو وہاں سے آرڈر کیے جا رہے ہیں، نعمتیں بانٹی جا رہی ہیں اس کے ذریعے سے۔ اللہ جانے اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ہیڈ کوارٹر اپنا بنایا ہوا ہے اور کیا وہ اس کا سلسلہ کار ہے، وہ انسانوں کے بس کی بات نہیں، نہ انسان دیکھ ہی سکتے۔ ادھر انسان کسی حیرتناک منظر کو ابھی آ جائے نا، یہاں پہ ایک 300 فٹ کا جن 300 فٹ کا کیا اڈا کی آنکھیں سے کھڑا ہو کے نچر تو سارے ویسے دوڑ جانا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہی کیسا ہے وہاں کا کہ جس کو صرف نبی علیہ السلام ہی دیکھ سکتے تھے انسانوں میں جا کے، اور آپ نے وہاں پر دیکھا، اور مرنے کے بعد آپ بھی چلے جائیں گے۔ اگر آپ نیک ہوئے تو آپ کو بھی وہی معراج کرائی جائے گی جو آپ کے نبی علیہ السلام کو کرائی گئی، اور لے جایا جائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس بارگاہ کے اندر۔ اگر نصیب اچھے ہوئے، اگر بدبخت ہوا، فرمایا پہلے آسمان سے ہی اوپر نہیں جانے دینا، دروازہ ہی نہیں کھلنا، اٹھاؤ اس کو لے جاؤ سجین کے اندر، شکل بھی نہیں اس کو دکھانی اگلے جہان کی، یہ اس جہان کا قدردان نہیں ہوا تو اگلے جہان کو دیکھ کر اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس جہان کو بنظر غیر اور تحقیق کی نظر سے دیکھا تھا، جنہوں نے اس کے اندر اللہ ڈھونڈا تھا، اس کے ذرے ذرے میں رب کو اس سے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، اس بندے کو اگلے جہان کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ اور یہاں پر نعمت کے بارے میں کیا، اب نعمت سے بے نیازی کا جو رویہ ہے وہ تکبر کا ہے۔ آدمی کہتا، مولانا اسحاق صاحب بیٹھے تھے، اس نے کہا اللہ نے لڑکا دینا ہوگا تو دے دے گا، نہیں دینا ہوگا نا۔ مولانا نے کہا اٹھو ادھر سے، تیری یہ جرت کہ میرے سامنے بیٹھ کر تو اللہ کے سامنے بے نیازی کر کے دکھائے کہ اللہ میں محتاج ہوں اولاد کا، میں بیٹوں کا محتاج ہوں، اور جی میرے تیاں میں مطمئن ہے، میرے پوتے میں مطمئن، کیا مطمئن ہے یار تم، کیسی بات تم نے کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو نہیں جی جہاں رکھے، او بھئی جہاں جہاں کوئی نہیں رکھے، یا اللہ پاک نعمتوں میں رکھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ میں تیری دی ہوئی نعمتوں پر اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی زوال مانگ رہا ہوں تو مجھ سے بچا لے، مجھ سے ایسے کام ہی نہ کرائیں کہ تو ہو جائے ناراض اور نعمتوں کو آ جائے زوال۔ اتنا نہ بنے، بندے بن کے رہیں، نعمتوں کا سے بے نیازی کا رویہ تکبر کا رویہ ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ اپنے سامنے سمجھ لیں کہ نعمت کا استعمال کس چیز کی علامت ہے؟ نعمت کا استعمال محتاجی کی علامت ہے۔ نعمت کا استعمال نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ پہ ہے، وہی اللہ الصمد اچھا لگتا ہے کہ جو محتاج نہیں ہے، اس کو احتیاج نہیں ہے، اس کو ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے نعمت کا استعمال کس چیز کی علامت ہے؟ محتاجی کی۔ آپ کے پاس جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی لڑکوں کی، وہ کس طرح بیچارے راتوں کو گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، ماں باپ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ان کے ساتھ شادی نہیں کرتے۔ وہ بیٹیاں کیا کرتی پھرتی ہیں، جن کو شہوتیں راتوں کو تنگ کرتی ہیں، پھر وہ خراب ہو جاتی، پھر انہوں نے بائی جان جیرانی لگانے، انہوں نے جا کے ٹک ٹاک کی بنانی، ننگیاں ہی ہونیاں ہیں، انہوں نے کئی قسم، انہوں نے کالج پڑھنے کے لیے آپ نے ان لڑکوں لڑکیوں کو بھیجا، انہوں نے وہاں جا کے کوئی دوستیاں کر کے کمرے کرائے پہ لے کے شیعوں نے متا جائز قرار دے دیا۔ آپ نے کہا مسیار، جس لڑکے لڑکی کو میں تو ہند سندھ باہر کے سارے ملکوں تک پھراؤں، کیا کافر کیا مومن صاحب کا مسئلہ ہی جنس کا جب تک حل نہیں ہوتا، اور وہ مرد جن کو بیویاں بیمار ہو گئی جن کی اور دوسری شادی کی ان کو اجازت نہیں دیتی ہیں جی، اور لڑکے ان کے خلاف ہو جاتے، تیرا ابا دوسری شادی کر رہا ہے، اور گرم کر دیتے ہیں، اور گھروں کے اندر سارا گھر، ابا جی شادی کی خبر سنتے سارا خاندان افسوس ایسے کر جیسے بندہ مر گیا۔ کہاں جائے وہ مرد؟ اور وہ مرد جو اپنی بیوی کو راضی نہیں رکھ سکتا، اس کو معلق کر کے بیٹھا ہے، اس پہ تشدد کرتا ہے، خود اس کے ساتھ اس کو تسلی نہیں دے سکتا، اور شادی اس کو طلاق دیتا بھی نہیں ہے۔ یہ سارا بھائی جان مسئلہ آپ کی امت کے اندر ہے، اس کو حل کرے۔
حل نہیں کریں گے. یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے پاس یہ نعمتیں ہونی بہت ضروری ہیں, اور ان بیوی نعمت ہے, دو طرح سے گھر بھی سنبھالتی ہے, اولاد بھی آپ کی سنبھالتی, بستر کی بھی خائن نہیں اور مال کی بھی آپ کی خائن نہیں. اچھی بیوی کی علامت نبی نے یہی بتائی ہے, سمجھ گئے؟ تو بیوی بھی ایک نعمت ہے. تو اس نعمت کے روٹی نہ ملے, کتنا آپ روٹی کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. اور جائیں جا کے جو انسومینیا کے پیشنٹ ہیں ان کو آپ جا کر دیکھیں کہ وہ نیند ڈھونڈتے پھرتے ہیں, نیند دے دو بھائی ہمیں نیند, ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی, ساری رات جاگتا ہوں بیٹھا, اور بیمار کی تو رات ہی نہیں کٹتی, اس کو تو نیند ہی نہیں آتی, اور عاشق کی بھی رات نہیں کٹتی. دو آدمیوں کی رات نہیں کٹتی, ایک عاشق کی ایک بیمار کی, دونوں کی ساری رات بہت کلٹ ہے. تو یہ دونوں مصیبتیں اس کے اوپر بن کے برستی ہیں, اور بندہ پھر اس کے اندر ایسا ہی نعمتوں کے چکر میں آ جاتا ہے. اس لیے فرمایا نعمت کا استعمال کر, یہ نہیں کہ ایک اس کا عدم استعمال نہ کر, دوسرا اس کو ضائع نہ کر, سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد آ جاتا ہے مخلوق کی محتاجی مخلوق کے سر کا تاج ہے. جتنا اپنے آپ کو کہتا جائے گا نا کہ میں مخلوق ہوں, میں محتاج ہوں یا اللہ, یہ بات کہنا مخلوق کے سر کا تاج ہے. اس کی شان اسی میں ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق بن کے رہے, اللہ کا بندہ بن کے رہے. اس کے سر پر اللہ نے محتاجی کا تاج رکھا ہے. اس تاج کو ہٹا کے نیچے سے گنجا نہ بنے. اس تاج جیسی نعمت کوئی نہیں. کسی بندے کے سر سے وگ اترتی تو سارے بندے ہنسنے لگ جاتے ہیں. جو بندے اپنے سر سے یہ کہتے ہیں نا کہ میں محتاج نہیں ہوں, اللہ اس کے ساتھ میں پھر جوتے مرواتے ہیں. اور جوتے پھر کہاں کہاں سے مرواتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. جس کو تقدیر کے جوتے لگے ہوئے ہیں نا بھائی جان, وہ دیکھے پھر کہاں کہاں سے تقدیر چھتر مارتی سر کے اوپر. جس کو تقدیر کے جوتے لگے ہیں, وہ تو کوئی کتا ہی ہے جس نے یہ بکواس لکھی کہ رولتا گئے ہیں پر چاس آ گئی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ. یہ کلمہ کفر, یہ کلمہ تکبر, میں نے تو یہ پڑھ تو لیا ہے کسی کی گاڑی کے پیچھے پڑھ کے, توبہ 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 توبہ. کسی نے یہ لکھا تھا اور وہ ذلت کے ساتھ زندگی جی رہا تھا. میں نے پھر, وہ بڑا بدماش قسم کا آدمی تھا, میں نے اسے روکا. میں نے کہا آپ میرے پاس الگ سے آ کے میری ملاقات کریں. کہا جی کاشف بھائی. میں نے کہا یہ جو تم نے موٹر سائیکل کے پیچھے لکھایا ہوا ہے نا, یہ تمہاری بربادی کر رہی ہے. صبح یہ مٹنا چاہیے. اللہ کو ناپسند ہے. بڑا شرابی کبابی بدماش قسم کا آدمی تھا لیکن دوست تھا میرا. میں نے کہا مجھے وہ جو تم کہتے ہو کہ کاشف بھائی تقدیر کا دروازہ رحمت کا نہیں کھلتا, پیچھے یہ لکھایا ہوا ہے موٹر سائیکل کے تقدیر کے یہ 24 گھنٹے وہ لے کے پھرتا ہے کہ میں محتاج نہیں ہوں, میں محتاج نہیں. یہ تکبر ہے. کوئی گاڑیوں کے پیچھے نہ لکھوائیں, سادی رکھے گاڑیاں. کوئی یا حسین لکھاتا, کوئی یا اللہ مدد, ہٹ جائے بس کر جائے, اندر یا اللہ مدد ڈالیں, اندر ڈالیں. اسی گاڑی میں بیٹھ کر زنا کرنے جاتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, 2 نمبریاں کرتے ہیں, بدماشیاں کرتے ہیں. باہر لکھا ہوا یا اللہ مدد, یا حسین تینوں سلام, فلانے رب جانے تے فلانا جانے. کیا بدماشیاں بند کریں اپنے لوگوں. تیرا تو وڈا شوقین رہندا نہیں. یہ شوقینیاں آپ کو لے ڈوبیں گی, برباد کر دیں گی. یہ اللہ کے سامنے تکبر کا اظہار ہے, اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ وہ سوسائٹی آپ پوچھتے نا عذاب کیوں آتے ہیں, گناہوں سے نہیں آتے. 99% تو عذاب اللہ کے نبی نے فرمایا اس وجہ سے ہی آتے کہ بندہ اپنے منہ سے وہ کلمہ نکالتا ہے اور وہ حقیر ہوتا ہے کہ جس سے اللہ اس کی ساری نعمتیں ہی واپس لے لیتا ہے, ساری نعمتیں واپس. یہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے. تو محتاجی جو ہے یہ مخلوق کے سر کا تاج ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, تاج وہ چیز ہوتی ہے جس کو کوئی آدمی بھی بادشاہ نہیں چاہتا کہ اس کا تاج ضائع ہو. اس لیے 24 گھنٹے سوتے وقت بھی اللہم کینی عذابک یوم تبعث عبادک, اللہم بسمک موت واحیا, وضو کر کے سوئے کہ اللہ مجھے اس کے اندر آیت الکرسی پڑھ کے سوئے کہ فرشتہ لگا دے میں محتاج ہوں. وضو کر کے سوئے تو فرشتے کو میرے ساتھ لٹا دیں تاکہ رات کو میرے پاس شیطان نہ آنے دے اور وہ مجھے کروٹیں صحیح طور پہ دلاتا رہے, اور رات کو میں بستر کے اندر آ کے فرشتہ ساتھ لیٹ جاتا ہے, آ کے ساتھ لیٹ جاتا ہے اس آدمی کے جو رات کو باوضو اور پاک ہو کے صاف ستھرا ہو کے سوتا ہے. اس آدمی کو دائیں طرف کروٹ لے کے ایک فرشتہ حفاظت پہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے سر کے اوپر, اور ایک فرشتہ اس کے بستر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے ماں اپنے بچے کے ساتھ سوتی ہے, وہ فرشتہ آپ کو اپنی گود میں لے کے آرام کی نیند سلاتا ہے اور بڑا پرسکون کر دیتا ہے. اور عین آپ کو تہجد کے وقت بھی اس کا کام ہے آپ کو اٹھانا, اور فجر کے وقت بھی اس کا کام ہے آپ کو اٹھانا, کیونکہ آپ پاک ہو کر سوئے تھے. تو ساری رات بے شک آپ رات کو ناپاک ہی ہو جائے, وہ ادھر ہی رہتا ہے, وہ نہیں کہیں پر جاتا,
وہ آپ کی حفاظت میں والا لگ گیا، یہ لگ گیا۔ تو مخلوق ہر وقت تاج پہنے رکھے، یہ اس کی علامت ہے۔ ایک لمحہ بھی آپ نے تاج ادھر کیا نا، اپنا تاج کی فکر رکھنی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میری بات غور اور توجہ سے سنیں، یہ کوئی میں نے ایسے نہیں، یہ بڑے اہم چیز ہے، اس کی وجہ سے بربادی ہوگی ساری امتوں کی، سمجھ گئے؟ تکبر لے ڈوبا۔ ہر وقت اپنے تاج کی حفاظت کرو، ہر وقت۔ سارے بادشاہ اپنے تاج کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تاج آپ کو اللہ کے قریب کرے گا، یہ وہ تاج ہے، باقی کوئی تاج آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کو قیمتی سمجھو، اس کی بھرپور حفاظت کرو، اس تاج کی ہر وقت پہنے رکھے۔ اور یہ تاج علامت کس چیز کی ہے؟ یہ ابدیت اور بندگی کی علامت ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر سر کے اوپر رکھنے کے بعد کہا آج سے تو ہمارا بندہ ہے، اور یہ بھی اللہ کو کہتا ہے کہ جناب میں آپ کا نوکر ہوں۔ وہ اللہ، آپ نے دیکھا ہے بڑے جو بادشاہوں کے یا نوابوں کے ہوتے تھے تو ان کا پورا ایک لباس ہوتا ہے کہ یہ فلاں نواب صاحب کا نوکر ہے۔ آپ اداروں کے اندر ہی دیکھ لیں، پولیس کا جو یونیفارم اور ہے، فوج کا یونیفارم اور ہے، ادھر پی آئی اے سٹاف کا اور ہے، ہر جگہ سٹاف کا یونیفارم الگ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ ابدیت والا جو ہے سٹاف، اس کا سب سے بندگی اور بندگی کی علامت ہے۔ اور جتنا اظہار بے بسی مالک اور کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا۔ بار بار اللہ کو کہ میں تو بے بس ہوں۔ یہ دیکھیں وہ جو آدمی کہتا ہے کہ اختیار کی طاقت کہاں ہے، وہ اللہ کو کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مالک میرے اندر نہ تو کوئی صلاحیت ہے روحانی طور پر اور نہ جسمانی طور پر کوئی طاقت ہے کہ میں کوئی نیکی سر انجام دوں۔ ہاں آپ میرا ساتھ دیں، آپ مجھے ہمت قوت دیں، آپ ہی مجھے وضو کرائیں، آپ ہی میرے ساتھ مسجد میں چلیں، سامنے میرے آپ کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے میں آپ کو دیکھ کر نماز پڑھوں، جتنی دیر تک آپ کو دیکھتا رہوں اور پھر نماز ختم ہونے تک بھی آپ کو دیکھتا رہوں، اور اس کے بعد بھی پھر میں آپ کو باواز بلند جب نماز کا سلام پھیروں تو پھر میں آپ کو کہوں اللہ اکبر، آپ بہت بڑے نکلے کہ آپ نے مجھ جیسے پہ کرم کیا۔ کیوں نماز کے بعد کہا ہے کہ اللہ اکبر بلند آواز کے ساتھ کہیں؟ آپ تو بہت بڑے نکلے۔ اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اگلی بات بھی سن لیں، آپ بہت بڑے ہیں۔ یہ جو ساری عبادت میں نے ابھی کی ہے نا، کروائی آپ نہیں ہے، پر شان نہیں تھی، اس پہ توبہ میری، اس پہ توبہ میری، اس پہ توبہ میری۔ پھر کیا کہا؟ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ میں اور اپنا آپ صحیح رکھوں، میں اور اپنے کام سوار لوں، آپ سوارتے آئے ہیں آج تک جتنے سوارے، منک السلام، آپ نہیں سوارے ہیں، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، او میرے برکتوں والے، میرے عظیم الشان مولا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آج کے بعد بھی اور پہلے بھی میں یہ کہتا ہوں، ہما وقت اللہم اعنی، میری مدد کرتے رہیں اس طرح کے ذکر پر، اسی طرح کے شکر پر، اور ایسی خوبصورت نماز پڑھانے پر۔ کوئی سمجھ آ رہی نماز کے بعد کہ اس کا اور کیوں، اور کوئی سمجھ لیں، کوئی سمجھ کے پڑھا کریں، کوئی سمجھ کے پڑھا کریں۔ یہ ہے مخلوق اللہ کے ساتھ کیوں چلتی ہے، اللہ کے بغیر ہم نہیں کچھ بھی، اور بے بسی کا اظہار کرتا جائے، جتنا بھی اپنی بے بسی کا اظہار کرے گا تو اللہ کے یہ قریب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرب الہی جو ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، قرب الہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبدیت اور اپنی بندگی کے اندر چھپا دیا ہے، اس کے اندر چھپا دیا ہے۔ فرمایا میرا قرب ڈھونڈنا چاہتے ہو، ڈھونڈ رہے ہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ وسیلہ نہیں پوڑی لاؤ تو اتنے چڑھ جاؤ، ڈی سی والا وسیلہ، اللہ کوئی پوڑی نہیں، کوٹھا کاند نہیں، نہ ڈی سی ہے، ڈی سی کو تو علم نہیں ہوگا۔ اللہ تو وہ وسیلہ ہے جس کے لیے سیڑھی نہیں لگانی پڑتی، اللہ وہ وسیلہ ہے آدھی رات کو خود ہی نیچے آ جاتا ہے، اس کو پتا ہے اس کو پوڑی لگانی پڑنی ہے، اس کے پاس پوڑی ایسی ہے نہیں جو میرے تک آ جائے، سیڑھی میں ہی نیچے چلا جاتا ہوں۔ اس لیے فرمایا اللہ آدھے آسمان سے، دنیاوی آسمان سے رحمت قریب ہو جاتی ہے۔ شارق مولانا شعر پڑھتے تھے، اتنے پیارے پیارے مصرے انہوں نے پڑھے ہوئے، میرے حفظ ہو گئے بچپن میں یاد کر لیتا تھا۔ شارق تھی بوٹیا یار نیڑے تے لوگ جنگلی کی ٹھونڈن جام دے نے، نحن اقرب من حبل الورید، اللہ 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 اللہ۔ شارق تھی بوٹیا یار نیڑے، بوٹیا
خدا تو تیری شارک سے زیادہ نزدیک ہے، کون سی سیڑھی لگانی ہے جو کرتے پھرتے ہیں؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، شارک تھی بوٹیا یار نیڑے تے لوگ جنگلی کے ٹونڈ انجام دے رہے ہیں، جنگلوں میں اللہ بیٹھا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ مسجد قباء میں ہم گئے تو وہ پوچھ رہا ہے مولانا صاحب کو، اے اللہ، مولانا بھی ساتھ تھے، مولانا صاحب کو وہ کہتا کہ مولانا کہ اللہ فی السماوات، کہتا تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، مولوی کہتا عربی، تو مولانا وہ یہ مانتے ہیں، مولانا نے کہا اللہ نے یہی نہیں کہا میں فی السماوات، اللہ نے کہا جہاں کہیں تم ہوتے ہو میں وہیں پر ہوتا ہوں، وہ معکم۔ مولوی کو بات ہی مولوی ادھر ہی رد کیا اس کا، میں بھی ساتھ ہی تھا مسجد قباء میں۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ کیا ہے؟ یہی کہ بندگی کر، اللہ نے کہا وسیلہ ڈھونڈ، مجھے ڈھونڈنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ فرمایا یہی ہے کہ قرب، بندگی اختیار کر، تو میرے قریب ہو جا۔ واسجد واقترب، سجدہ کر، قریب ہو جا۔ قریب ہونے کی شرط درمیان میں بندہ ڈالنا نہیں رکھا اللہ نے، قریب ہونے کی شرط اللہ نے درمیان میں واسجد رکھا کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ وسیلے کا رد پوچھتے پھرتے جی وہ یہ کہتے کہ ایسا وسیلے کا رد کر دو، اور رد کیا کرنا ہے؟ وسیلہ سمجھاؤ ان کو، رد کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ اتنا پازیٹیولی کسی چیز کو سمجھاؤ کہ نیگیٹیوٹی خود بخود تباہ برباد ہو کے رہ جائے، سمجھ گئے؟ وسیلہ یہ ہے کہ بندے کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندے یہ اصل چیز ہے وسیلہ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، کس سے؟ اللہ کی بندگی کر کے۔ نبی نے کہا کہ قریب ہو، وسیلہ کیوں اختیار کرنا کہ میں تاکہ قریب ہو جاؤں؟ کس چیز سے؟ نبی نے کہا سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ اس نے کہا نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ میں تو آپ کے ساتھ جنت میں چاہتا ہوں کہ آپ اور میں ساتھ اکٹھے ہوں، تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا، اس نے مانگا، نبی علیہ السلام کو خوش کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا سل، مانگ۔ تو یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی وہ جی مطلق کہا کہ مانگ، جو دل کرتا زمین مانگ، آسمان مانگ، دولت مانگ، ڈالو۔ میں نے کہا پھر اس نے مانگا، زمین مانگی، آسمان مانگا، جو تم مانگتے یہ مانگا، پھر چل آنا۔ اس کا مطلب ہے جو نبی کا سچا ہوتا ہے، نبی کا پیارا ہوتا ہے، نبی کو صحیح ماننے والا ہوتا ہے، صحیح نبی کے پیچھے چلتا ہے، وہ کچھ نہیں مانگتا جو کچھ تم مانگ رہے ہو، لڑکے مانگتے ہو، یہ مانگتے وہ مانگتے۔ اس نے پھر کہا اگر مجھے آپ نے دینا ہے تو یہ نہیں کہا مجھے پیسے دیں، رزق دیں، بچے دیں، فلاں دیں مجھے، اس نے کہا آپ کے ساتھ جنت میں ساتھ۔ نبی نے کہا یہ تو میں نہیں دے سکتا، اس کی شرط ہے۔ اس نے کہا کیا؟ فرمایا آنی، دیکھیں وہ مانگ رہا ہے رسول اللہ سے، اور رسول اللہ سے آگے سے کیا کرے کہ تو میری مدد کر۔ اس سے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا میں کروں گا دعا اور تو کثرت سجود کر، نفل کثرت سے پڑھا کر، ادھر میری دعا ہوگی ادھر تیرے سجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ رحمت کر دے گا، تو جنت میں میرے ساتھ ہو جائے گا۔ لو مانگا کیا نبی سے؟ نبی نے دینے سے کیا کہہ دیا کہ میں نہیں دے سکتا، تو یہ کر، میں یہ کرتا ہوں، ہم دونوں مل کے چلتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں وہ مانگنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ فلانے سے چھوڑیں، کیا استمداد اور استغاثے کس سے کر رہے ہیں؟ استغاثہ اگر استمداد دنیا کے اندر ہوتا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام یہ، بس اللہ کے بعد اگر کسی سے مانگنا جائز ہوتا تو وہ صرف رسول اللہ ہے، اور کسی سے مانگنا حضور کے ہوتے ہوئے آپ غیروں کو پکاریں۔ ایک طرف کہتے رسول اللہ دیتے، رسول اللہ آپ کا گھر نہیں پورا کرتے، اس کا مطلب کل کو آپ نبی علیہ السلام کی جگہ اور نبوتوں کا بھی مان لیں گے کہ نبی پاک کی نبوت بھی اچھی ہے، اوروں کی بھی اچھی ہے۔ نبی کے ہوتے ہوئے آپ کہتے ہیں ایسی بات؟ اللہ کے نبی نے نہیں کہا مجھ سے مانگو، اور آپ نے وہ تصورات اپنی امت کے اندر داخل کر دیے ہیں جو تصورات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ تھے۔ تو فرمایا کہ مومن کا کام ہے کہ قرب الہی کہاں چھپا ہوا ہے؟ عبدیت اور بندگی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جس نے اللہ کے قریب ہونا ہے اللہ کا بندہ بن جائے، اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے نبی نے شرط ایک لگائی، نوافل کی کثیر تعداد کر دے۔ یہاں نمازوں کے آگے پیچھے بھی نفل چھوڑنے ہیں، آ کے دو کٹھی کرنے کا تصور ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، وہ 4 جو پڑھنی ہے وہ بھی ان کے لیے عذاب الہی بنی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں جنت کا ٹھیکہ دے دے مجھے استاد جی، میں نہ چاہتا ہوں کہ عرش الہی کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہیں میں انہیں وچ وڑنا، تینوں تو تھلے کسے قبر چ نہیں وڑن دینا اللہ نے، اوتھے تینوں کتے وڑن دینا۔ کام کرتوت دیکھیں، او جی میں نے صدر کے ہاتھ سے انعام لینا ہے، آنڈا تو لئی پھرنا ہے، 100 33 بھی پورے نہیں ہیں،
کوئی حیا کرنے کی بات ہے، بندہ اپنی اوقات دیکھے، سمجھ گئے نا؟ یہ نا ان کو یہ بس نا کوئی رحمت کی زیادہ گرمی چڑھ جاتی. وہ ایک چودھری تھا اور اس کا جو مراسی تھا وہ اس کے پاس بیٹھا تھا اور وہ باتیں کر رہا تھا، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد نائی جی بھی آ گئے. تو چودھری نے کہا نائی سے کہو میری شیپ بنائے. تو وہ نائی شیپ بنا رہا ہے. شیپ بناتے بناتے اسے نائی نے کہا، وہ زمین پہ بیٹھے تھے، اس سے کہا کہ چودھری صاحب میں چاہتا ہوں میرا لڑکا اور آپ کی لڑکی تو شادی نہ کر دیں ان دونوں کی. چودھری کے تو کھانے سے گئی. اس نے کہا نائی اور چودھری کا مقابلہ، اور بولا کچھ نہیں کہ اس طرح یہاں ہے. اس سے کہا اچھا کچھ سوچتے ہیں. وہ چلا گیا گھر، جا کے اہلیہ کو بتایا. اہلیہ نے ساری بات سنی. اس سے کہا چودھری صاحب، سوچ سمجھ کے اس نے کہا چودھری صاحب کل آپ نے ادھر شیو نہیں بنوانی، آپ نے شیو ادھر نکر پہ بنوانی. وہ اگلے دن بلایا. تو پھر وہ اگلے دن پھر چہرے کی صفائی کرنے کے لیے جب آیا تو اس نے آ کے بات شروع کی. چودھری صاحب نے اس سے کچھ نہیں بولا. چودھری صاحب نے کہا یار میدیا تو نے کل بات کی تھی لڑکے کا. انہوں نے کہا اللہ کی پناہ دے، میں نے چودھری صاحب ایسی کوئی بات نہیں کی. اس سے کہا تم نے کی ہے. اس سے کہا میں نے کچھ نہیں کی. اخیر چلو وہ چلا گیا، آ کے اہلیہ کو بتایا. وہ تو مکر گیا. اس نے کہا کوئی نہیں، شام ہونے دیں. کدال پکڑی، چودھری کو لیا جس جگہ پہلے بیٹھے تھے نا پہلے دن، اس کو کھودا تو نیچے خزانے کی دیگ دبی تھی. اس سے کہا چودھری جی اس کا سیک چڑھ گیا اس کو. سمجھ گیا؟ آپ کو رحمت کا زیادہ ہی سیک چڑھا ہوا ہے. اللہ نے بخش دینا ہے، معاف کر دینا ہے. قرآن کہتا ہے عدل کرنا ہے. بخشنا ان کو جو دنیا میں توبہ کر کے جائیں گے، اللہ سے رجوع کر جائیں گے، بری زندگی سے منہ موڑ جائیں گے اور اپنے کیے ہوئے کو بھرپور مٹانے کی کوشش کریں گے کہ میری وجہ سے جن گناہوں نے جنم لیا اس کی جگہ نیکیوں کے بیج لگا کے جاؤں. دنیا میں توبہ قبول ہونی رحمت، آخرت میں رحمت کا کیا کام ہے؟ آخرت میں عدل ہونا ہے. ٹھیک ہے ہم سارے بھی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، بخشش کے لیے دنیا میں سامان کر کے آپ کو جانے پڑنا. اتنی گرمی نہ اپنے دماغ کو چڑھائیں کہ جنت میں نبی علیہ السلام کی مرافقت، کوئی کہہ رہا ہے اللہ کا دوست بنا دیں، کوئی کہتا ہے اللہ کا قرب دے دیں. ہمارے پاس بانٹنے کو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تھیلے میں رکھی ہیں. پنسار کی دکان میں نے لگائی ہوئی کہ نکال کے آپ کی جیب میں رکھ دو اور آپ کو اللہ کے دوست بن. کالے کرتوت اپنے دیکھیں اور یہ منہ اور مسور کی دال ذرا ادب سے رہیں. اللہ کا گھر بہت بلندی پہ. تو قرب الہی ابدیت اور بندگی چھٹی ہے. اب آ جائیں نعمت کا ضیاء کیا چیز ہے. نعمت کا ضیاء یہ ہے کہ خلاف حکم الہی نعمت کو استعمال کرے. حضرت علی نے سے پوچھا کہ نعمت کا حق کیا ہے؟ فرمایا نعمت کا سب سے نچلا درجہ حق کا ادا کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کی حکم کے خلاف نعمتوں کو استعمال نہ کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب، یا اللہ معاف کر دے. یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب سب سے ہلکا استعمال کہہ رہے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ پھر نعمت کا سب سے اعلیٰ حق کیا ہے؟ کوئی بندہ مجھ سے آج تک پوچھنے نہیں آیا، نہ اس کے بعد پوچھنے آئے، کیونکہ اس سے صرف پوچھنا ہے. میں نے یہ غور کے لیے، میں یہاں پہ غور و فکر کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ یہ پوچھنے نہیں آئے، وہ پوچھنے ہی آ جاتا ہے. اللہ کے بندے میرا کہنے کا مطلب ہے اس پہ غور کر، مجھ سے پوچھنے کے لیے نہیں آ، ورنہ میں جمعے میں نہ بتا دوں. تدبر کا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں، سوچ کا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں. ہمارے محتاج نہ بنے مولویوں کے. اپنے گھر کی مرغی پالے، روزانہ انڈا لے. کیوں ہمارے گھر روزانہ انڈا مانگنے آ جاتے ہیں آپ؟ ہم کھائیں کہ آپ کو دیں؟ ہمیں تو اپنی جان کے لالے پڑے کہ قیامت کے دن کیسے حساب دینا ہے. سمجھ گئے؟ تو اپنی مرغی پالیں، گھر میں ڈیلی انڈا لیں. ہاں جی، ہماری گل نہ پڑے آ کے. تو اعلیٰ ترین کتنے مراتب ہیں؟ سب سے نچلا سٹیپ اور سب سے لاسٹ سٹیپ، اور درمیان میں کتنے سٹیپ ہیں؟ اتنے سٹیپ ہیں کہ یہ لویسٹ لیول پہ پہلے عمل کرنا شروع کرے، پھر اگلے لیولوں پہ چڑھنا شروع کرے. انشاءاللہ العزیز حشر کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء ہمارا اللہ حال فرما دیں گے. انشاءاللہ کہہ دیا کریں. بات اصل میں یہ ہے. اس لیے ہلکا استعمال کرنے کے بعد جب بھرپور آپ مطمئن ہوں تو پھر اگلے استعمال پہ سوچیں کہ اس کا اعلیٰ استعمال کیا ہے. جو بندہ اس کے ہلکا استعمال کرنے میں ہمیشگی کرے گا اس کو فوری طور پر اگلا استعمال کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ خود ہی ذہن میں ڈال دیں گے اور اس کو توفیق عطا فرما دیں گے کہ اگلا استعمال کر. پھر جب وہ استعمال کر لے گا پھر اگلا استعمال کر. پھر وہ کہتے ہیں کہ نماز کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ ایک نماز پڑھ کے جائیں اور دوسری نماز پڑھنے کے لیے دل مسجد میں اٹکا رہ جائے.
آپ چلے گئے ہیں، دل ادھر اٹک گیا ہے، کسی بازار میں شادی میں معشوق کو دیکھ لیا، دل اٹک گیا، دل کہندا کیڑے یار ول، دل کہندا کیڑے یار ول۔ او اللہ کے بندے، دل تو پوچھتا ہے کہ دل کدھر تو نے لگایا ہوا ہے؟ دل کے اندر دل اتارنا بڑی بات ہے، سمجھ گئے؟ اب سوچتے پھریں گے دل چی دل کیڑا اترتا ہے، استغفر اللہ، چھوڑے، اس پہ پھر کبھی بات کروں گا کہ دل کے اندر بھی دل اترتا ہے۔ عالم کا کام ہے دل کے اندر دل اتار دے، وہ جو دل ہے اس کے اندر بھی ایک دل کی جگہ بنی ہوئی ہے، ادھر دل رکھنا۔ یہ دل نکال کے دیکھ لیں، ابھی بھی ویسے ہی نکال کے مادی طور پہ اس کو دیکھ لیں، دل اندر سے خالی ہوتا ہے غبارے کی طرح، یہ ایسے اندر سے جگہ خالی ہے، خلا اس کی ہے، اور اس کے اندر ایک دل اور رکھنا پڑتا ہے۔ وہ عالم کے لیے بہت مشکل ترین کام ہوتا ہے، وہ اپنے مرید کے لیے، اپنے پیچھے فالوور کے لیے اس کے دل میں دل رکھنا بہت بڑی۔ اگر دل میں دل رکھ جائے نا آدمی، تو وہ ایک آدمی قیامت کے دن اس کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ ایک آدمی، مولانا نے مجھے کہا تھا صرف ایک آدمی چاہیے، زیادہ نہیں کاشف چاہیے، سمجھ گئے؟ اور جو لگائی اس پہ زندگی دے، نور کے ممبروں پہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور نور کے لباس پہنائے جائیں گے، سمجھ گیا نا؟ اور دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں نبی، صدیق، شہید ان پر رش کریں گے۔ یہ بندے کون ہیں؟ یہ بندے کون ہیں؟ عالم باعمل ہونا اور اپنی زندگی اللہ کی راہ میں لگا دینا، اللہ کے بھروسے پر اور یقین کر کے۔ یہ مجھے رونا اس لیے آتا ہے کہ بندے اللہ پہ یقین نہیں کرتے، میرا دل اس لیے پگھل جاتا ہے۔ وہ اللہ جو سب سے زیادہ ایماندار ہے، وہ اللہ جو سب سے زیادہ ٹرسٹ کے قابل ہے، جو آنیسٹ ہے، جو کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ پہلے آپ کو بن مانگے اتنی نعمتیں دی، وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ نعمتیں میں تمہیں دوں گا، ان کا ذرا کم استعمال کر لو، میں تمہیں بھرپور کرنے کا موقع دوں گا۔ اس اللہ پہ جب یقین نہیں ہوتا نا، ایمان کی بات چھوڑیں، ایمان تو سارے لیے پھرتے ہیں، یقین کی بات نہیں ہوتی، تو دل پھر میرا نا، میں کہتا ہوں اللہ سوری، ہم تم پہ ٹرسٹ نہیں کر سکے، بس۔ میں رات کو پہلی سوری اللہ سے یہی اٹھ کے کرتا ہوں بارگاہ میں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں ایمان تو تجھ پہ لایا ہوں پر میرا دل نہیں جمتا، میرا دل نہیں تجھ پر جمتا، میں یقین نہیں کر سکا، میں نے تجھے تیرا یقین نہیں کر سکا، میں تیرا یہ جو گناہ میں کرتا ہوں یہ یقین نہ کرنے کی بجائے اگر مجھے یقین ہو کہ تو ہے تو پھر میں کس طرح تیری نافرمانی کروں اور کس طرح بدکار ہو جاؤں اور کس طرح غلط ہو جاؤں، کیسے میری تنہائیاں ناپاک ہو جائیں، کیسے کسی کا حق کھا جاؤں، کیسے کسی کا پیسہ کھا جاؤں، کیسے بہنوں کے حق مار لوں۔ اگر مجھے تیرا یقین ہوتا، تیرا یقین نہیں ہے، ہمیں تیرا ایمان بھی نہیں ہے کہ تو ہے۔ یہ کیسا وقت آ گیا کہ ہماری نوجوان نسل یہ مسلمانوں کی اٹھ کھڑی ہوئی کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ سوچتا ہوں کسی دن لکھوں تیرے نام، اے دل وہ خط کے جو ابھی لکھا نہ جا سکا۔ اپنے دل کے نام ہم نے کبھی لیٹر ہی نہیں لکھا، کوئی خط لکھیں اس کے نام، اس سے پوچھیں تو صحیح کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا حال پوچھیں اس دل کا، اس سے پوچھیں، ایک دوسرے کا حال آپ پوچھتے ہیں، اس سے پوچھیں کہ یار تمہیں کیا پرابلم چل رہی ہے، تم کہاں پر اٹکے ہوئے ہو میرے دل، بتا تجھے کیا مسئلہ ہے، تمہیں کون سی بیماری ہے، کون سا دوا، کون سی دوائی میں تم کو دوں، کون سی ڈرپ لگواؤں، کون سی ٹیبلٹ دوں، کون سی انجیکشن دوں، کون سا مقوی کھانا دوں، کون سی قوت والی چیز تم کو میں دل دوں جس کی وجہ سے تم مضبوط ہو جاؤ۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت تیرے جینے سے ہے، تو زندہ ہے تو میں زندہ ہوں، جو اگر تو نہ رہا تو میں کہاں رہوں گا۔ روزہ، نماز و حج و قربانی سب باقی ہے مگر تو نہیں باقی، اقبال نے کہا تھا، تو نہیں باقی، سب کچھ باقی ہے۔ عبادات اپنی جگہ پہ ہیں، ان عبادات میں تو کہیں نظر نہیں آتا، نہ نماز میں تو کہیں ہے، نہ روزے میں کہیں ہے۔ تو قرب الہی کا یہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کو سامنے کھڑے کر کے وہ جملہ مجھے اللہ نے دوبارہ یاد دلا دیا کہ بندہ ہاتھ پکڑ کے آیا اور اللہ کو سامنے کھڑا کر دیا۔ تو یہ کوئی مجھے ایسے ہی لوگ کہہ دیں گے لو جی کا سب نئی باتیں سناتے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے کہا نماز ایسے پڑھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اس درجے پر تو ہو کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، سمجھ گئے؟ اللہ کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کی جانب آیا کریں، موبائل کھولیں، ادھر بیٹھے واش روموں کے پاس لگے، ادھر آ جاتے، ادھر آ کے بیٹھے، ادھر بیٹھے، باتیں ہی کری جا رہے ہیں، 8 دن کے بعد مرتے ہو، یہاں آتے ہو، 8 دن کے بعد لوگوں سے منہ دوڑ کے ان کے ساتھ الگ جا کے میٹنگیں کرو، الگ جا کے فونوں پہ باتیں کرو، ادھر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو۔ جب مرکز میں داخل ہو گئے، یاد الہی کے سوا کچھ نہ یاد رہے، کچھ نہ یاد رہے۔ یہ بنایا اس لیے تھا، اور میں نے کیا، اور مسجدیں نہیں تھی، جمعے نہیں ہوتے تھے، میں نے پورا سوچ سمجھ کے استاد جی نے مجھے پلان دیا تھا کہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں لوگ آ کے اپنے خدا کو تنہائی میں بیٹھ کر یاد کر سکیں۔
اس سے جڑ سکیں، کوئی ایسی جگہ بنانا. اس لیے میرے پاس کیا پیسوں کی کمی تھی؟ بحمدللہ اتنے تھے کہ میں اس جگہ محراب بھی بنا سکتا تھا. نہیں، میں نے کہا وہ نبی علیہ السلام کے دور میں نہ محراب تھی، نہ کوئی اور مینار تھے، نہ گنبد تھے. ایسی ایک جگہ بنانی جہاں کے لوگ آ کے، میں اس کو نقش و نگار سے سجا دیتا، نقش و نگار سے سجا دیتا. مجھے آتا سجانا کیسے سجاتے ہیں. لیکن جس نبی نے کہا کہ مجھے چادر نے الجھا دیا ہے، اپنے اوپر اوڑی ہوئی چادر نے الجھا دیا، جس کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی دھاریوں نے مجھے الجھا دیا، آپ جا کے پوری آیت الکرسی، اللہ کے نام، صحابہ کے نام، فلانے کے نام، اتنا خوبصورت نبی علیہ السلام کے روزے پہ آیتیں. سویرے جی پاکستان سے بندہ نقش نگاری کے لیے گیا، ترکی سے گیا، ایران سے گیا، نہ آیتوں کا پتہ ہی چلتا ہے، آیت کے اندر گھسیڑی ہوئی ہے. قرآن کا یہ لکھنا حرام ہے. آپ سوچیں گے یہ جا کے ہو جائیں گے سارے میرے لوگ مولوی خلاف. ایسا قرآن لکھنا کہ اس کی آیت سمجھنا آئے کہیں بھی لکھی ہو. اب میں کہیں کا جملہ کر کے ساری دن کے لیے ذات میں نہیں آنا چاہتا. آ جائیں گے صبح مولوی اکٹھے ہو کے اس نے کفر بک دیا، سمجھ گئے. چاہے اب کہنے دو مجھے، چاہے بیت اللہ کا دروازہ ہو، چاہے بیت اللہ کا غلاف ہو، یا چاہے رسول اللہ کا روضہ ہو، سمجھ گئے. ایسی قرآن کی آیتیں ادھر سے گھوم کے ادھر، ادھر سے گھوم کے ادھر ادھر. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کوئی چیز لکھوانی تو کوئی پیغام کے طور پر سادہ سی آیت لکھوا کے بس اس کے نیچے ترجمہ لکھ لو. قرآن کیا تمہاری خطاطی کا نشانہ اور ہدف بننے آئے ہیں؟ تمہارے اندر کی بدذوقی خط نسخ ہے، کوفی ہے، ثلث ہے. سیکھنے گیا تھا میں بھی، اللہ نے مجھے ویسے ہی کوئی یقین جانے کوئی پتہ نہیں میرے لیے رستہ ہی نہیں کھولا. میں نے شکوے کرتا رہا کہ یا اللہ میں نے خطاطی شروع کی ہے جی، وہ تو نے پوری نہیں ہونے دی. اللہ نے کہا جتنی صحیح تحریر لکھ کے پڑھ سکتا انی تو تینوں آؤندی کہ نہیں آؤندی. ہاں جی آؤندی، تو تیرے یہی کام ہونی، اور میں خطاطی تیری چیک کرنی قیامت والے دن. قرات شروع کی ہے، وہ میرا گلا ہی نہیں چلنے دیا. اللہ نے کہا بیٹھ جا، اے قراتاں تے حفظ تے اے چیزاں اے اتلیاں چھڑ جڑی کام نہیں گالو پھڑ. ایسا حافظہ ہی کہ اللہ نے ڈگر مگر کر دیا. میں نے خود ہی، اللہ نے کہا چھوڑ، حافظوں کے سر پہ تو نے دین نہیں پہنچانا. جو سمجھ ہے نا تفہیم، تحفیظ نہیں، تفہیم دین، دین کا فہم ہونا، اس کا ایبسٹریکٹ، اس کا نچوڑ نکال کے دل کے اندر رکھ. تو فرمایا نعمت کا ضیاء یہ ہے کہ خلاف الہی حکم الہی نعمت کو برتے. اور نعمت کا ضیاء بھی دراصل نعمت کی طرف سے بے نیازی کی ایک علامت ہے کہ مجھے اس نعمت کی ضرورت نہیں ہے، جو حقیقت میں تکبر ہے. یہ تکبر کی علامت. انسان کا تکبر باعث ذلت ہے. دیکھو تکبر کیا جاتا ہے عزت کے لیے، اور ہو کر ملتی کیا ہے اس کے بدلے میں؟ ذلت. اللہ کو تکبر جچتا ہے. عظمت اور کبریائی اور تکبر اللہ کی چادریں ہیں، بندے کی نہیں. بندے کی محتاجی، ذلت. آپ کو پتا ہے یہ جو مخلوق ہونے کی ذلت ہے یہ اللہ کا انعام ہے. اور مخلوق کے بعد اگلا مرحلہ ذلت کا آ جاتا ہے. مخلوق میں سے انسان ہونے کی جو ذلت ہے یہ پھر مرتبہ آ جاتا ہے. اور اس کے آگے آ جاتا ہے پھر مسلمان ہونے کا اللہ نے بندے کو دیا کہ تو ہدایت کی وجہ سے میری طرف سے محتاج ہے. اور پھر اس کے بعد باعمل ہونے کے لیے کہ وہ بھی تو میرا ہی محتاج ہے. توفیق ملنا یہ بھی میرا ہی محتاج ہے. اور پھر تیرا سارا کچھ ہو بھی جائے، قبول کروں نہ کروں یہ بھی تو میرا محتاج ہے. یعنی ٹوٹل ذلتیں، ٹوٹل کمزوریاں، ٹوٹل بے بسیاں، کچھ نہ کر سکنا. یہی تو چاہتا ہے وہ کہ اس پر کہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے نبی نے کہہ دیا تمہیں میرے پیارے ایک خزانہ دے دوں. یہاں سے خزانے پوچھتے پھرتے ہیں، اللہ دے خزانے سام دے دے. میں کہا اللہ دے خزانے ذکر ہے، اچھا وہ رزق نہیں خزانہ. وہ میں کہا تینوں دیکھ ہے انہیں زما لیا، تو اس خزانے دا نہ ہے نا تیرے چ نہیں. وہ خزانہ سامنے ذکر کریا کرو بھاجی بیٹھ کے سائڈ تے. ایک ہی خزانہ لبیا بھی وہ خزانہ جنہاں میں فلماں دیکھا ہے جی، عیاشیاں کراں، دنیا کے اندر گھوموں، دبئی امریکہ پھروں، اور جن کے پاس وہ زیادہ ہے اس کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھروں اور مر جاؤں حسرتوں اور محرومیوں کے اندر. یہ سوشلزم نے آپ کا دماغ خراب کر دیا کہ مفلسی کوئی گناہ ہے، مفلسی کوئی اللہ کی طرف سے عذاب ہے. یہ آپ کو 150 سال لگا کے مولویوں نے، ان لوگوں نے مفلسی کے بارے میں بہت سخت بتایا ہوا ہے. کبھی موقع ملے تو دیکھیں گے. فرمایا
تکبر باعث ذلت ہے۔ اچھا، اب جنت کس چیز کا نام ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں جنت جانا چاہتا ہوں، تو وہ کیوں اللہ نے کہا کہ مجھ سے جنت مانگ؟ اس لیے کہا کہ جنت نعمتوں کے لامحدود مجموعے کا نام ہے، a collection of infinity of blessings۔ اللہ کی جنت لامحدود نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ کہا میں تجھے کیا کیا گنواؤں میرے بندے، ادھر تیرے لیے میں نے کیا کیا سامانی، میرے برات کے دولے کیا نہیں میں تجھے بنا کے دیا، کیا نہیں بنا دیا۔ اور یار ایک ایک چیز کیسے بیان کی جائے، اس کا بیان نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا، کیونکہ اس کے لیے ایک نیا سافٹ ویئر چاہیے۔ آپ ونڈو جس کے اندر 98 آتی ہے، ایکس پی اس کے اندر لگا دیں، چلے گی؟ نہیں چلے گی، آپ کی ونڈو چھوٹی ہے بھائی جان۔ عقل کی ونڈو میں تصور ہی آ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا اس تصور کو، سمجھ گئے؟ یہی آپ دیکھ لیں، جس عورت کے ساتھ آپ کے پیار ہوتا ہے وہ عقل کی ونڈو میں آ تو جاتی ہے، پائی ہو رہا تھے ہاتھ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے کئی لوگ فلمیں دیکھ کے ایکٹرس کو آہیں برتے برتے مر جاتے، مر جاؤ، وہ کہنے لبڑی تھا۔ اللہ پھر ان کو عذاب دیتا ہے کہ غلط چیز سوچی، اب وہ تمہیں ملتی بھی نہیں، اس کے اوپر تمہیں۔ میں مولانا کے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا یہ عورتوں کو دیکھنے کا جو چسکا ہے، یہ اس کو کیسے مدم آدمی کر سکتا ہے؟ کہتے کاشف پتر یا تو لب جاوے نا تو چلو بندہ کچھ کرے بھی، اے لب دی لب دی ہے کوئی نہیں، بندہ ایویں ہاواں بھری جاندے تصویراں دیکھ دیکھ کے۔ اس تو بچہ وہ 2-4 باتوں میں وہ اتنی سی بات بتاتے تھے، علم و حکمت کا خزانہ۔ چھڈ پرا کاشف جیڑی شاید لبڑی نہیں، اپنی دسترچ نہیں، آپ غریب بندے، آپ کتنے وائٹ ہاؤس سے رات گزار سکتے ہیں، چپ کر کے آ جا، اپنی چونپڑی چنگی۔ اور بھی 2 باتیں کی وہ ممبر کے لیے مناسب نہیں۔ تو وہ جنت نعمتوں کے مجموعے کا نام ہے، تو جو اس زندگی میں نعمتوں کی حفاظت کرے گا اور اس میں لاپرواہی نہیں برتے گا، وہ جنت جانے کا حقدار ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ چھوٹی نعمتوں کے اندر ایماندار ثابت ہوا، اب اس کو بڑی دے دی جائیں، اس کے اندر ڈس آنیسٹی نہیں کرے گا، اس لیے جنت فساد کا مقام نہیں ہے، ان کو دی جائے گی جو دنیا میں فساد نہیں مچاتے تھے۔ جنہوں نے دنیا میں فساد نہیں مچایا اور امن والے لوگ تھے، تو ان کو بڑی نعمتیں بھی دے دی جائیں گی کہ تم لے لو۔ اور جہنم کس چیز کا نام ہے؟ جہنم نعمتوں سے اور لذتوں سے محروم کر دینے کا نام ہے، ہر وقت علیم علیم علیم، جلنے کا نام، پیپ کوڑے، یہ چیزیں دی جائیں گی ہر وقت۔ یہاں میرے دل میں خیال آیا، وہ میں نے لکھا نہیں پھر اس کے اوپر دانستہ، میں نے کہا مرنے کے بعد رجسٹر کھول کے خیال بھی اگر اس نے پڑھ لیا تو کام خراب ہو جائے گا، اس لیے خیال چھپا جا۔ جہنم کا بھی ایک جو بڑا مزیدار سی اس کی چیز سمجھ آئی تھی، پھر میں نے کہا یہ بے باک ہو جائیں گے اس کے بارے میں نا، چھپا جاؤ، کوئی بڑا ہوا تو اس کو دیکھے جاؤں گا۔ جہنم کے اوپر بھی میں بتاؤں گا کہ یہ جہنم ہے کیا، برکہ ابھی تو یہ اس کا یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے چھتر پڑنے کا نام جہنم ہے۔ تو جنت نام ہے نعمتوں سے مالا مال کرنے کا۔ یہاں کی ہر نعمت محدود اور جلد ختم ہونے والی ہے، حکم الہی کے تحت جو نعمت استعمال کی جائے گی اس کو نعمت کی لامحدودیت کا درجہ دیا جائے گا، یعنی نعمت کا درجہ رینک بڑھا دیا جائے گا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی افسر ہوتا ہے تو اس کو جب کوئی اختیار دیا جاتا ہے تو اپنے اختیار سے ظلم ختم کرتا ہے، ریاست کو مضبوط کرتا ہے، تو ریاست کیا کرتی ہے؟ ریاست اس کا رینک بڑھا کر اس کو ایک جو نعمت دی ہوتی اختیار کی وہ بھی بڑھا دیتی، کہتی آج سے آپ پولیس والے عام سب انسپیکٹر نہیں رہے، آپ نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ اب آئی جی بن جائیں گے۔ تو دائرہ کار کیا تھا؟ تحصیل، دائرہ کیا بنا دیا؟ صوبہ۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں، نعمت کا آپ نے اچھا استعمال کیا، اپنی شرمگاہ کا، اپنے رزق کا، اپنی نیند کا، اپنے پیسے کا، اپنے اختیارات کا، آپ کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیں گے؟ آپ اللہ کے پسندیدہ آدمی ہیں، آپ نے اللہ کی دی ہوئی چیز کے ساتھ زیادتی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا۔ تو نعمتوں کا صحیح استعمال پھر اب کیسے کیا جائے، یہ ایک سوال اپنی جگہ پہ رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا اور جو آدمی نعمت کا غلط استعمال کرتا ہے اسی دنیا کے اندر، سب انسپیکٹر آئی جی تھا، اس سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے لوگوں کے اوپر، کرپشن کی حد کر دی، تو ریاست کیا کرتی ہے؟ ریاست اس کا اختیار سلب کر لیتی ہے، اس کو مذلول کر دیتی ہے اور اس کو پنشمنٹ دیتی ہے۔ دنیا کے اصول ہیں، دنیا کے اصول ہیں۔ تو نعمتوں کا استعمال کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے نعمت کے یہ اتنی نعمتیں ہیں، اب ان ساری نعمتوں کے بارے میں ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، یہ پھر ایک مصیبت بن گئی کہ
اتنی ساری نعمتوں کا میں کیسے استعمال کروں کہ میں اللہ کی نعمتوں کا مجموعہ جنت ہے اس کا حقدار بن جاؤں؟ تو پھر اللہ نے ساری نعمتوں کے استعمال کرنے کے لیے ایک بڑی نعمت اتاری، ایک واحد نعمت جس کے اندر ساری نعمتوں کے برتنے کا طریقہ کار اللہ نے اس میں رکھ دیا، اور پھر وہ نعمت اللہ نے اٹھا کے اس سے بھی بڑی ایک نعمت کو دے دی، کیونکہ اس نعمت کے اندر خود بخود پھیلنے کا کوئی بھی اس کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں تھی، تو ایک ایسی نعمت کو وہ نعمت دے دی کہ اس طاقت کو، اس کی نعمت کو وہ پھیلا دے، اس کی نعمت کو پھیلا دے، وہ اس کے اندر تھی، اور اس طرح وہ پھیلانے والے کا بھی امتحان ہو جائے گا کہ وہ پھیلا رہا ہے یا نہیں پھیلا رہا ہے، یہ بھی اللہ نے کہا۔ تو قرآن جیسی نعمت کو پھیلانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، کہ میری نعمتوں کے استعمال کو اگر کوئی آدمی پوچھنا چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیں ہم کیا کریں، تو سینڈنگ یو اے میسج، ٹیک اٹ، آپ اس کو لو، میں آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں، اسے ریسیو کرو، اور وہ پھر یہ ہوگا کہ تمہیں اس نعمت کے استعمال کو وہ ڈیمو دے کر بتائے گا، اس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وقت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تو بیچی ہم نے نعمت، لیکن کہا لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا لوگوں کے اوپر، دو احسان گنائے، ایک قرآن اور ایک نبی علیہ السلام، باقی کسی نعمت کا نہیں کہا میں تمہیں، وہ یہ جو کہا ہے نا ناک کان دیے، فرمایا اتنا کچھ دیا، اس کو احسان کیا کہ اللہ نے جتلایا نہیں، فرمایا میرا کیا، میں تو دیتا رہتا ہوں ایسی چیزیں، ٹھیک ہے نا، مجھے تو کوئی بودر نہیں میں کرتا، لیکن یاد رکھو ان سب نعمتوں کا اینڈ جہاں پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، ایک کو قرآن کہتے ہیں اور ایک کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ قرآن ہے اور قرآن ہی محمد رسول اللہ ہے، ایک اقوال کا مجموعہ ہے اور ایک اپنے افعال یعنی کاموں کا مجموعہ ہے۔ یہ بھی بہانہ بن سکتا تھا کہ آپ نے کہا نماز پڑھو اور اس کے اندر آپ رکھتے شکتے بھی اللہ بتا سکتے تھے، مگر وہ پڑھو، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار جو تھا وہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کر کے نہ دکھاتے۔ آپ ایک ایک بیوی کو روتے ہیں، نبی کی 11 بیویاں، وہ جی گھر کی ذمہ داریاں دین ہی سیکھنے دیتی، نبی نے 11 رکھ کے دین سکھا دیا۔ یہ جو 11 آئی ہیں نا، جو بچے آپ کے اپنی بیویوں سے یہ بھی تھے، باقی بیویوں کے پیچھے سے بچے بھی آئے تھے، جس کو آپ پنجابی میں پچھلا کہتے ہیں، اور ان کو عربی میں ربائب کہتے ہیں، ربیب، ربیبہ، کہ حضور کی پچھلی جو اہلیہ پیچھے سے جو بچہ لائی ہے، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے پال کے تو ان کی بھی شادیاں کی، 4 کی نہیں کی، سمجھ گئے؟ اتنے بڑے نہ بھی آپ بنے۔ تو وہ اس نعمت کو نبی علیہ السلام کو لا کر دکھایا کہ یہ تمہیں نعمت جو ہے یہ تمہیں بتائے گی، لیکن اس میں ایک بات کی چیز رہ گئی، لوگوں نے سمجھا شاید جو حدیث آئی ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، یہ ہے 4 رکعتیں کیسے پڑھنی، ہاتھ ایسے کر لیں، پھر ایسے کر کے نہیں باندھنے، ایسے کر کے باندھنے، جو بھی باندھ رہا ہے نا، جو بھی باندھ رہا ہے، زیادہ ہی سیانہ جو باندھ رہا ہے، اس کو کہیں کہ ہٹ جاؤ، ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، کسی بڑے عالم کے، یہ ہتھیلی اور یہ اس کو اس کے اوپر رکھ کے یہ طریقہ کار ہے، یا پکڑ لے یا باندھ لے، اگر ادھر باندھنے، نیچے بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان سے پوچھ، جنہیں چھوڑنے ہیں وہ تو رانوں پہ رکھے، وہ جو چھوڑنے والے وہ بھی ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا مسلک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو نظر آ جاتا، مگر بتایا گیا ان کو کہ یہ نماز نہیں ہے، اللہ کو جو مطلوب نماز ہے اس نماز کے اندر کیا ہونا چاہیے، ایسے سینے کے اندر سے آواز ہچکیوں کی آئے جیسے ہنڈیا آگ پر رکھی اور جوش سے گڑ 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 کر رہی، اور آنکھیں یہ کام کریں، آنکھیں اوپر رکھنی نیچے رکھنی نہیں، آنکھیں روتی ہوئی ہوں، خود بخود جھک جاتی ہیں، دل میں خیال آتے، جس دل کے اندر ہنڈیا پک رہی ہے اللہ کے خوف کی، وہاں وسوسے کہاں سے آ جانے، جس بدن پہ لرزہ طاری ہے اس بدن کو کب خیال آئے گا کہ کوئی میرے پاس کوئی کھڑا ہے،
میرے بدن پر لرزہ طاری ہے، زبان سے آیات قرآنی کا ورد جاری ہے، دل اور سینہ وہاں ہنڈیا کے جوش کی طرح سینہ ابل رہا ہے، آنکھیں رو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی یہ عالم ہے کہ پاؤں مبارک اتنے موٹے سوج کے ہو گئے ہیں، یورک ایسڈ سے نہیں، روٹیاں کھا کھا کے تو گوشت کھانے والی امت جس کے پاؤں اتنے موٹے ہو رہے ہیں نا، یہ عذاب اللہ نے دنیا میں دیا کہ تیرے پاؤں تہجد کے اندر نہیں ہوئے۔ نبی کی طول قیام، یہ اندر کی حالت باہر کے وجود پر طاری ہوئی، کس کی وجہ سے؟ اس ایک نعمت نے دوسری نعمت کو ہلا کے رکھ دیا سر سے پاؤں تک۔ قرآن نے نبی علیہ السلام کو ہلا کے رکھ دیا، اس ایک نعمت نے دوسری نعمت کے ساتھ ہلا کے رکھ دیا۔ نعمت پر اس طرح سے اثر انداز ہوئی کہ جس کے اوپر نعمت کا بوجھ تھا وہ جب اترتی تھی تو اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے تو اونٹ کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ صحابی کہتا ہے غلطی سے وہی اترتے وقت میرا پاؤں یہ ران کا گھٹنا صرف رسول اللہ کے اوپر آیا، قریب تھا کہتا وہ ران ٹوٹ کے میری دو ٹوٹے ہو جاتی کہ وہی اچانک بند ہو گئی، اور نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، آنکھیں بند ہو جاتی، خراٹوں کی کیفیت نبی علیہ السلام پہ طاری ہو جاتی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے وہی اترتی دیکھی نہیں تھی، میں نے ایک صحابی کو کہا جب رسول اللہ کی ایسی کیفیات کبھی ہمارے درمیان ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ فوری طور پر صحابی نے کہا عمر بھاگ کے آ، رسول اللہ پہ وہی نازل ہو رہی، اونٹنی کی چیخیں نکل گئیں وہی کے اوپر، اونٹنی چیخ اٹھی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ لوگوں نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے کہا آیت کی ظاہری تفسیر ہوگی، اور اللہ نے تقوی کے جبل کے اوپر قرآن اتارا، نبی خاشع متصدعا ہو گیا۔ نبی خاشع متصدعا ہو گیا، نبی کانپ اٹھا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، تو دیکھتا، پھر تو دیکھتا کو چھوڑے، تو دیکھ رہا ہے، دیکھ کے پھر ہم نے محمد پر جب وحی نازل کی تو راتیں اس کی کیسی ہوگی اور دن اس کے کیسے ہو گئے، اور یہ اس کا عالم ہو گیا کہ وحی لینے کے بعد الذی انقذ ظہرک، اس کی کمر ٹوٹ رہی تھی اس بوجھ سے، ہم نے پھر وہ بوجھ اس کے اوپر سے دور کیا۔ مسلمان نے بھی وصول کیا قرآن اپنے نبی سے، مسلمان کی کوئی کمر نہیں ٹوٹی، مسلمان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں آیا، لڑائیاں شروع ہو گئی، ٹانگیں اتنی کھول لو، کاندھے اتنے کھول لو، پیچھے رفائی دین کرنا کہ نہیں کرنا، آمین اور فاتحہ خلف امام، مناظرے ہو رہے، کئی سال ہو گئے، ایک بندہ اسی کام پہ عمر صرف کر رہا ہے، اور لوٹ جا، پیچھے کو لوٹ، یا آگے کو چلا جا، یا تو کسی غار میں چلا جا یہ یوٹیوب پر سے، تو یا پھر آگے بڑھ اپنے علم میں، کب تک امت کو اس طرح لڑکوں کو ذلیل کرتا رہے گا؟ سمجھ گئے؟ کب تک تو ذلیل کرتا رہے گا؟ توحید اور شرک، جس شرک میں تو مبتلا ہو گیا اللہ کے بندے، اس کو پہچان، سمجھ گئے؟ اب لڑکوں کو بتا کہ تم لوگ روتے ہو، تم نے نبی کی طرح نماز پڑھ لی، یہ ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسا بن جا تو تیری قبول ہو جائے گی، پہلے وہ دل تو لا جس کے لیے تو مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ ہاں اللہ 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 اللہ، کیا ذہن میں جملہ ہے؟ ہاں کہا حضرت نماز کیسے پڑھوں؟ فرمایا کسی دن ہمارے پاس چلے آنا، اولیاء اللہ کو جو مرضی آپ گالیاں دے لے بھائی جان، بابے یہ تو بابے، مجھے دنیا کے اندر محدثین سے بھی جس سے زیادہ پیار ہے نا، ظاہری علوم میں میں محدثین سے بہت پیار کرتا ہوں، بس اس سے بھی جس سے مجھے عشق ہے وہ صوفیہ ہے، سچے صوفیہ، اللہ کی محبت میں پتہ نہیں وہ نہ سمجھاتے، کس سے سمجھانا تھا ہمیں؟ وہ قربانی اللہ کی پیار میں دے دی انہوں نے جو ہم سادہ زندگی میں رہ کر نہیں سیدھے ہو سکتے۔ فرمایا حضرت کچھ سمجھائیے، مرشد کے پاس جب آپ آتے ہیں مرشد کچھ دیتا ہے، ذلت نہیں دیتا، بکواس نہیں دیتا، جدل نہیں دیتا، لڑائی نہیں دیتا، آپ کو بدتمیزی کرنا نہیں سکھاتا، 1 to 8 4 to 8 کر کے نہیں پڑھاتا، مرشد کچھ اور بھی دیتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہے مرشد کے پاس، وہ بھی لے لو مرشد کے پاس۔ آ گیا بیٹھا تھا، فرمایا آگے ہو، جی حضور،
فرمایا یہ ادھر کو رخ کرو قبلہ کی طرف. سامنے کوئی چیز نہیں تھی, صرف دیوار کچی تھی, پانی رکھا. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر وضو کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر وضو کرو. میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر وضو. بندے نے سنا غش کھا کے گر گیا. مرید صادق تھا, جھوٹا ہوتا کہتا اوہ جی پتہ نہیں کی کہنے لگے میں نے. جھوٹے طالب جب آتے ہیں ہمارے پاس, کیا ان کو ہم کہتے ہیں تم چکر لگا کے آؤ باہر, وہ آتا ہی نہیں پھر بعد میں. مرید صادق کو کہا وضو کر, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر کر. اللہ پاس بیٹھا ہوا ہے, وضو کر. وضو ہی نہیں ہوا, نماز کہاں پڑھنی تھی. فرمایا پڑھاتا ہوں تجھے میں نماز, تو وضو تو کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر کر, اللہ کے ساتھ بیٹھ کر وضو. ہاتھ دھو, اللہ سے پوچھ, یا اللہ میں نے یہ صحیح ہاتھ دھوئے. اللہ کہ کس سے ہاتھ دھوئے ہے؟ پانی سے. لوگوں کے حق مار کے تو ہاتھ پانی سے دھوئے جا رہے ہیں, جو ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں, جو لوگوں کا مال کھا کے رنگے ہوئے ہیں, جن ہاتھوں سے روزانہ پورنوگرافی اور گندی فلمیں دیکھتے ہو, جن ہاتھوں سے مشت زنی کرتے ہو. رکتی نہیں جی دوائی کھا کے, رکے گی. ہاتھ اللہ نے دیے, کٹ جائیں گے, جل جائیں گے یہ ہاتھ. عورتوں کو چھیڑتا تھا, 2 ہاتھ حرام کھایا, 2 ہاتھ دو نا, پھر مجھے ہاتھ کیا انگلی بھی دھو کے دکھا دینا. دھو لیے جی, دھو لیے. فرمایا ڈال منہ میں پانی, یہ وہی منہ ہے کفر بکا ہے, بوسے لیے اسی منہ سے غیروں کے. یہی کچھ ہوتا رہا. زبان بھی للچاتی رہی غیروں کی چیزیں دیکھ دیکھ کے کہ یہ میری ہو جائے, یہ وہ میرا ہو جائے. فرمایا 2, یہی قوت شامہ ہے جس کو سونگ کے حرام کے پیسوں کے کھانوں نے تجھے اٹریکٹ کیا, اور تم نے اپنا چھوٹا سا حلال چھوڑ کے وہ تم نے حرام کی طرف توجہ کر لی. یہ ناک ہی تھی نا تجھے, یہی سارے تماشے کرتی تھی تیرے, کتے کی ناک پائی تو نے. یہ اتنا سا بھی وضو ادھر ہی رہنے دے, لمبا ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی. فرمایا وضو سے وہ اٹھے نا, دوسرے مریض نے اٹھایا, تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جسم میں جان نہیں, بندہ مر گیا. بندہ مر گیا یہ سوچ کے کہ میں اللہ کے سامنے وضو, اللہ میرے ساتھ بیٹھا وضو کر رہا ہے. اللہ نے کہا وضو کر کے دکھا, میں تجھے تیرا وضو دیکھ. آپ نماز کی بات کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا تو وہ تجھ کو بھئی جب تو وضو کرے تو یہ کہہ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ادھر سے بات چلا, جب تو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو خدا گاڑی میں بیٹھا ہو, پھر میں دیکھتا ہوں موبائل کیسے ہاتھ میں آتا ہے. جب تو نہا رہا ہو تو تجھے پتا ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے اس وقت. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو, جہاں کہیں بھی ہوتے ہو, عدالت پر ہوتے ہو یا تھانے میں ہوتے ہو, کلب بار میں ہوتے ہو یا اسراف کی جگہ پر ہوتے ہو, یا مرگ کی جگہوں پہ ہوتے ہو, بدعت کرتے ہوئے پائے جاتے ہو, اور جب بستر پر صبح کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہو نا, وہ تمہاری غفلتوں کے مشاہدے کر رہا ہوتا کہ فجر ضائع کی اور دانستہ طور پر کی, رات پر جا کر کی, اور مرضی سے رات جاگا. کوئی مسلط نہیں تھا کہ اس کی ڈیوٹی ہو رہی تھی. ساری رات تم نے واٹس ایپ چلایا, ساری رات فیس, لعنت اس علم پر, اس انگریزی سیکھنے پر, اس عربی سیکھنے پر, اس فارسی سیکھنے پر, اس اردو سیکھنے پر, جو آپ کو آپ کے اللہ سے دور کر کے تہجد کے وقت اٹھ دیتی. وہ علم نہیں ہے, یہ علم نہیں, زہر ہے احرار کے حق میں. جس علم کا حاصل ہے فقط 2 کفے جو, جس کا حاصل 2 روٹیاں کھانا ہے نا, وہ علم نہیں, یہ زہر ہے زندہ انسانوں کے لیے. یہ اس کے لیے زندہ ہے, وہ علم نہیں, زہر ہے. وہ ڈاکٹریاں, وہ انجینئرنگ, وہ پروفیسریاں, وہ جج, وہ وکیل, وہ بینکار, وہ ایمبیسڈرز, وہ MBA, یہ سوشل سائنسز, یہ سب احرار کے حق میں موت ہے. اقبال نے کہا تھا, اسے کہا میں نے پی لیے جرے کے جرے, جاموں کے جام, ٹینکیوں کو ٹینکی زہر. کہا افے دیدم, میں نے وہ زہر دیکھا ہے, کہتا ہے یورپ کی یونیورسٹیوں کے. تم کہتے بچے وہاں پڑھنے جاتے ہیں, اقبال کہتا ان کی لائبریری اور ان کے سلیبس کے اندر میں نے دیکھا ہے زہر. ایسا خوفناک ان کتابوں کے اندر زہر بند ہے کہ سانپوں کو بھی دے دیا جائے وہ بھی مر جائے. تبصرہ تو کر گیا وہ جاتے وقت. آپ کہتے ہیں میرا لڑکا انگلینڈ پڑھنے گیا ہے, امریکہ پڑھنے گیا, ہماری نیشنلٹی وہاں کی, وہاں پر بندے کو بندہ بنانا سکھا دیتے ہیں. ان کی ایک زندگی ہے, ان کا بلانا ہے. ہو ڈھونڈتے پھرتے ہیں آپ روشنی اغیار کے چراغ سے کہ اپنے خورشید پر پھیلا دیے سائے. ہم نے سراج منیرہ رسول پر سایہ پھیلا دیا, اور کفر کے ابو جہلوں سے آپ روشنی لے رہے ہیں.
آپ کی نسلیں برباد کر رہے ہیں، مجھے ایسے جمعے دینے پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں واز تھے، نصیحتیں تھیں، ایسے کانسیپچل تھے، صاف سیدھا دین تھا، بتایا بھائی لوگوں نماز پڑھو، خود ہی جمعہ 15 منٹ کا ہونا ہے۔ جہاں 20 تہریں آپ کے اوپر تہ پہ تہ جہالت کی چڑھی ہو، وہ قائد صاحب خود ہی 2 گھنٹے کا جمعہ کریں گے، اور جس نے آپ کی جہالت دور کرنی نہیں، اس کا تو ٹائم کے مطابق علم چڑھتا ہے۔ آدھا گھنٹہ وہ ساری حمد و ثنا اللہ واسطے، ریت دے تاریاں جنہ فلانے جنہ ایسے جنہ او دے قطرے جنہ درود نبی تے فلانے وہ اللہ کے بندے، اس کے بعد یہی ہے 20 منٹ سٹارٹنگ کے لگا دیے، اینڈ پہ 15 منٹ آپ کو دعائیں دے دی، ٹوٹل ملا ملو کے اس نے آپ کو 35 منٹ کا یہ کر دیا، 10 منٹ کا درمیان میں آپ کو بیان بھی ان کیا، 45 منٹ فارغ وہ جی کریکٹ ایک وجہ نماز ہوندی ہے تے اج تک بھائی ہوری بھی نہیں بدلے۔ جے 1 وجہ تسی پڑھ کے آ رہے تو بدلیا تو بھی کوئی نہیں، تو بھی 1 وجہ والی پڑھ کے ہونا ہے، تو نہیں کدی سوچا بھی کہ 1 وجہ تو علاوہ بھی کچھ ملتا ہے، سمجھ گئے؟ اور آخر میں بات ختم کریں، کیا یہ تو جب چل پڑتی ہے تو جب بات شروع کی تو پہنچی تیری جوانی تک، وہ تو پھر کیا قیامت پہ پھر گفتگو، پھر تو اللہ کے بارے میں کہاں کی بات چلا لیں، کہاں قلم رکھتے ہیں۔ میں نے جب کسی زمانے میں لکھنا شروع کیا تو ایک اپنا زام تھا، دیکھیں خدا زام توڑتا ہے، میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ میری تو شانیں ختم نہیں ہوتی، تو میں نے کہا میں لہون لکھنا شروع کروں گا، 10 کے رجسٹر بھر کے میں دیکھوں اور کی لکھ سکتا میں، پھر شانہ دا لگ جو پتا، ذرا دماغ خراب ہوا، آپ اکیلے ہی تھیس نہیں رہے، میں اللہ کا منکر نہیں رہا، لیکن اعتراض مجھے اللہ پہ بہت تھے، سمجھ گئے؟ ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، نیچے نے جب خدا کا انکار کیا، اقبال اسے بتاتا کہ مقام کبریا کیا ہے، نیچے آ کے یہاں پہ ہی ہو گیا، کہتا خدا مر گیا۔ اقبال نے کہا ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال کہتا میرے دور میں وہ بھی صوفی ہو گیا تھا، پریشان ہو گیا، مجذوب ہو گیا، آخر پہ پاگل ہو گیا۔ اسے کہا اللہ کہاں ہے؟ نبی پاک کا نور نہیں نہ پہنچایا امت نے اس تک، اس کا قصور نہیں ہے، ہیگل کا، براؤن کا، نیچے کا قصور نہیں، قصور اس امت کا ہے۔ ان کو پھر فلسفے وہ تلاش کرتے رہے اپنی عقلوں میں، تو ڈھونڈ رہا ہے اسے اپنی عقلوں کے پردے کے اندر، عقلوں میں ڈھونڈتے رہے تھے انسان، وہ بیچاروں نے پھر الٹی سیدھی کتابیں لکھ دی کہ نہیں ہے، مر گیا، نکل گیا، وہ برے نہیں تھے، اللہ جانے ان کے ساتھ وہ کیا کرے گا جو ہے۔ جیت کتے تو اپنا پردہ چک دوے خدایا، بھائی دے گل وچ سنکھ رہ جائے، بانگ رہ جائے ملا دے وچ کارو، کہتا خدایا اگر تو اپنا کہیں جلوہ دکھائے تو وہ جو سنکھ بجا رہا ہے پائیا ہندو کے اندر ناقوس بجا رہا ہے، کہتا گھنٹہ رہ جوے اوتھے ہی پادری دا اپنی تھان تے، وہ جو گھنٹے بجا رہا ہے پادری ٹان ٹان اتوار کے روز، کہتا ادھر وہ بجاتا بجاتا رک جائے، ناقوس والے کے ناقوس بجاتے پھونک ہی نہ آگے سے نکلے، تے پائیے دے سنگ تے ملا دے سنگ دے وچ اذان ملا دے سنگ دے وچ گھر رہ جائے، ملا اے اللہ اکبر کہا نہ، جب پردہ اٹھ کے مر جائیں گے سارے، مر جائیں گے سارے، تیری تو تجلی تو موسیٰ نہیں برداشت کر سکا، پائیا کتے سامنے ہوگا اس نقوس بجاؤن والا، رب ایک گنجل دار بجارت رب ایک کو رکھتن دا، اوہ پیچ اس سے کھولن لگیاں کافر ہو جوے بندہ، اوہ کافر ہونا ڈر کے جیوی، میں کافر ہونے سے ڈر کے جیا، میں نے کہا ایک دم نہیں انکار کرنا اس عقل کے پیچھے لگے، نا عقل کا کوئی بھروسہ نہیں، یہی عقل کو تو نے دیکھا کئی دفعہ استعمال کر کے تجھے جوتے پڑوائیں، اس لیے میں نے اپنی عقل کو پہلے دن ہی دیکھ لیا تھا، میں نے 2-1 الٹے کام کر کے اپنی عقل پہ بھروسہ بند کر دیا، یہ اچھا یار نہیں ہے، عقل یار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عقل، اس لیے میں ٹرسٹ اتنا سا بھی مجھے کسی یار دوست کا پتہ چل جائے میرے مشن میں ساتھ نہیں، بندہ عقل ہی ساتھ نہیں تھی، مجھے اللہ کا بندہ بننے نہیں دے رہی تھی، میں نے عقل کا بھی ساتھ چھوڑ دیا، چل میں کہا چلتے تیرے تو میں تباری کوئی نہیں کرنا، وہ تو پھر ایک عقل مند تھا مجذوب فرنگی، کہتا وہ اقبال اسے سمجھے مولوی ساکھ تھا، وہ کہتا آ تجھے بتاتا ہوں بیٹا اللہ کیا، اس سے پھر لگائے 8-10 گھنٹے ایک دن مجھ پہ بٹھا کے، بحثیں کی، سوالوں کے جواب، جو فلسفے اڑا کی شام تک پھینک دیا، ابھی تک وہ نوٹس کہیں پتہ نہیں کہاں، کاپی ختم ہو گئی میری، جو 2 صفحے پاس پڑے تھے، وہ ایک دعائی والی پرچی تھی اس پہ لکھ لیا، پھر لکھی ہوئی اخبار پہ میں نے اس کے اوپر ہی لکھ لیا کہ مولانا کی چیزیں ضائع نہ ہو جائیں، آج بھی پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ استاد جی کے نوٹس بنائے کام آتے ہیں، کہتے تھے آج پوچھ لے کاشف، یہ کبھی کبھی مجھ پہ وقت طاری ہوتا ہے، روز دل حاضر نہیں ہوتا، پوچھ لے میرے بیٹا، اور دیریوں کی مجلس میں بیٹھنا بند کر دے، فیس بک پہ ان سے لڑائی نہ کر، ان کے پاس نہ جا، بیٹا یہ لوگ ایسے ہیں، کسی دن شیطان
تجھے اللہ سے ہٹائے یا نہ ہٹائے، اس کا منکر بنائے نہ بنائے، لیکن تیرے دل کے اندر ایک کانٹا ضرور چبو دے گا، تو اللہ سے کبھی خوش نہیں ہوگا، مان لے گا اس کو، پر اللہ کو تو غلط ہی سمجھے گا کہ ٹھیک ہے مجبوری ہے یار، بندہ ہے بڑا چھتر مارتا ہے، اختیار اس کے پاس ہے، چپ کر کے مان جاؤ، لیکن حقیقی طور پر تو اس سے پیار نہیں کر پائے گا، محبت نہیں کر پائے گا، تو قربان ہونے کو جی نہیں چاہے گا، تیرا اس کے ہاتھ چومنے کو جی نہیں چاہے گا، اس کے پاؤں چومنے کو جی نہیں چاہے گا، تو کبھی بھی سچا حج نہیں کاشف تو کر پائے گا۔ سچا حج تو مجھے کہتا ہے استاد جی مجھے سچا حج کرا، سچا حج ان حاجیوں کا ہوتا ہے، عمرے ان کے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی طرف سے کوئی خلش نہ ہو۔ حاجیوں کا زمانہ آ رہا ہے، حاجی پریشان ہے، پوچھتے حج کیسے کریں، اور چھوڑ طوافوں کو، چھڑ نماز تے روزے تے عذاباں نو، چھڑ کتاباں ساریاں کتاباں نو، اور گل ایک نقطے وچ مک دی ہے، گل ایک نقطے وچ مک دی ہے۔ ہاں اللہ کے بندے، سچا پیار تہجد سچی سجا روزہ رکھ ہی وہ سکتا ہے جس کو اللہ پہ شکوہ ہی کوئی نہ ہو، رکھائے اس کو روزہ شام تک نور سے نہ بھر جائے، پڑھائے اس کو ابھی میرے پاس لا کے نماز، شبہ جاتے رہیں گے، دے وہ قربانی، میں کہ ادھر نہیں، پہلے عرش پہ جائے گی بعد میں ذبح ہو جائے گی، لینے کے لیے وہ جائے گا، اور رکھے اس کو کہ حج پہ ابھی قدم نہیں اٹھائے گا تو بیت اللہ شریف کے انوار یہاں آ جائیں گے، کہتا نا کعبہ زیارت کو، کعبہ کی زیارت یہی ہے کہ کعبہ زیارت کو آ جائے، وہ یہی کہ اس کے انوار تم تک اس طرح پہنچ جائے کہ تم نہ پہنچ پاؤ تو وہ تو تم تک پہنچ جائے، سمجھ گئے؟ منکر نہیں میں کبھی بھی ہوا اللہ کا، ہاں شکوے مجھے بہت ہو گئے تھے اپنے حالات کے تحت، بہت سی چیزوں کے تحت، بہت دولت مند مفلسی کی وجہ سے میں اللہ سے کبھی نہیں آج تک ہوا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، مفلسی کو میں کوئی چیز نہیں گنا کبھی بھی زندگی۔ میں کہتا تھا اتنے بڑے امتحان میں ڈالنے کے بعد نظر آنا چاہیے تھا تمہیں، ہمیں یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اپنے رب کو پہچانوں، تو دیکھوں گا تو پہچانوں گا، بات نہیں نظر آتی تو بات تو کرو نا ہم سے، جنات باتیں کرتے ہیں غیب سے، تم کیوں نہیں باتیں کرتے؟ تمہارے نبی سے آ کے فرشتے باتیں کرتے، تم کیوں نہیں کرتے؟ اس عالم میں جب ہمارا نبی بھی نہیں رہ گیا، تم کہاں ہو؟ اگر تم بات نہیں کرتے تو تم اس لائق بھی نہیں کہ تمہیں سجدہ صحیح طور پر کیا جائے۔ پڑھ لوں گا نماز، مولانا اسحاق کہتے ہیں، لیکن تیرے ساتھ میرا پیار کوئی نہیں۔ وہ تو پھر وہ مجذوب فرنگی تھا، اس کے پاس بیٹھا، اس سے پھر سمجھایا کہ مقام کبریا کیا ہے۔ ختم اس پہ اب کریں، فرمایا دو چیزیں جس سے میں نے بحث چلائی تھی، ختم۔ عقل ایک نعمت ہے، یاد رکھیں، مگر یہ سمجھ لیں اس کا دائرہ محدود ہے۔ آپ کے پاس اور بھی نعمت ہے، جنسی قوت، کتنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کر لو گے؟ ہیں؟ پیٹ ہے، کتنی روٹیاں کھا لو گے؟ ہیں؟ نیند ہے، نرم بستر ہے، کتنا سو لو گے؟ گاڑی ہے، بہت ڈرائیو کرنے کو جی چاہتا ہے، لانگ ڈرائیو، کتنی لانگ ڈرائیو کر لو گے؟ تو جیسے ہر چیز کا ایک دائرہ ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتی، عقل کا بھی ایک دائرہ ہے جو بڑھ نہیں سکتی، اس کا ایک دائرہ ہے، سمجھ گئے؟ اس کی رہنمائی کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پھر اس کی رہنمائی جو اس کو، جہاں اس کا دائرہ نہیں وہاں تک یہ سوچتی کہ اللہ کہاں ہے، فرشتے کہاں ہیں، جنت جہنم کس کو کہتے، دوزخ کس کا نام ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کدھر کو جانا ہے، میں زندگی کیسے گزاروں، یہ حل طلب نہیں ہے، تو وہی کہتی رک جا، کل تیرا دائرہ نہیں ہے، پھر میں تجھ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہم مجذوب فرنگیوں کو رسول بتا رہا ہے، آتی پھر وہی خود آتا ہے اوپر سے نیچے، پوڑی لا کے اتنے نہیں جانا ڈی سی ملن، آپ آتا ہے اوپر سے نیچے، آپ آیا، لوگ کہتے ہیں اللہ نیچے آتا ہے، آتا کیا آیا ہے، قرآن جو نیچے آیا ہے وہ خود ہی آیا ہے، قرآن جو نیچے آیا وہ خود ہی آیا ہے، اسے کبھی کسی کو نہیں کہا تم میرے تک آؤ، وہ کہتا ہے میں تم تک آ گیا ہوں، مجھ سے ملو تو صحیح، دروازے پہ کھڑا ہوں، why you are not opening your door، دروازہ کھولو، میں دستک دے رہا ہوں، میں دروازہ پیٹ رہا ہوں، میں بار بار آوازیں دے رہا ہوں، نہ دستک سنتے ہو، نہ پیٹنا سنتے ہو، نہ میری آوازیں سنتے ہو، تو پھر مجھے نہ کہنا میں اگر لوٹ گیا تو، پھر نہ مجھے کہنا میں لوٹ گیا تو۔ کسی انسان کو اس نے نہیں کہا کہ میرے پاس عرش پر آ کر تم لوگ وہاں سے وہی لے جاؤ، ادھر قرآن مجید پڑھا ہے، اس کو پتا تھا میں اپنے بندوں کا یہ امتحان نہ لوں، میرے بندے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، ہے تو میرا ہی کنبہ نا، آپ آ گیا نیچے۔ اس کو کہتے ہیں یہاں پر آ کر پھر عقل کو وہ سمجھ دیتا ہے کہ اختیار کیسے استعمال کیا جائے اور تمہارے اختیار میں کیا ہے۔ یہ تمہید اس لیے پچھلے جمعے کی میں نے کی۔ اور اگلی چیز
پھر خواہش کے بارے میں بھی سمجھ لو. مولانا کے پاس ہی میں بیٹھا تھا, میں نے کہا عقل اور خواہش کا کوئی کر کے بتائیے خواہش کیا ہے. ٹھیک ہے, خواہش بھی نعمت ہے. نہ مرد ہو جائے, بھوک ختم ہو جائے اور نیند ختم ہو جائے. مثالیں 3 دے رہا ہوں جو روزانہ کی ہیں, اور بھی دے سکتا ہوں ہزاروں, لیکن کہتے ہیں کہ انٹروڈیوسڈ ایگزامپل دینی چاہیے. وہ مثال دو جو پہلے سے لوگوں کے اندر متعارف ہو. ایسی مثال جو سمجھ میں نہ آئے وہ کیا بتاؤں. میں آپ کو کوئی ایک 20 کروڑ ہاتھوں والا جانور کبھی آپ نے دیکھا ہے, وہ ایسا ہوتا ہے, آپ کا باجے پاجی بیجو اسی بھی کبھی دیکھا چار اللہ تعالیٰ گھوڑا دیکھا تھا, کوئی دسو بھی, یہ بھی کوئی سمجھ آنی کہ نہیں آتی. اب کتنا لوئسٹ لیول پہ آ جاؤں, اتنے فلسفے کی باتیں زمین پر اترنی پڑتی. فرمایا خواہش ایک نعمت ہے, مولانا نے مجھے کہا. تو میں نے کہا پھر, کہتے اس نعمت کو لگام دینے کے لیے اللہ نے عقل بنائی ہے. عقل اس رسی کا نام ہے جس کو بدو اپنے سر پہ, آپ نے دیکھا یہاں باندھی ہوتی ہے, انہوں نے ٹائر سا رکھا ہوتا ہے, یہ اصل میں رسی تھی. وہ جب اپنے اونٹوں کو لے کر جاتے تھے اور کہیں سٹے کرنا ہوتا تھا, اونٹ کا دایاں گھٹنا وہ اس رسی سے باندھ دیتے, اس کو کہتے اکال. عقل بتاتی ہے کہ خواہش کا غلط استعمال نہ کر, یہ عورت ایڈز والی ہے, تجھے اسے ایڈز ہو جانا ہے. اوور ایٹنگ نہ کر, فوڈ پائزننگ ہو جانی ہے. اوور نیند نہ لے, تُنے آہستہ آہستہ نیند بڑھتی 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 تجھے فولشنیس, فوگی مائنڈڈ کر دے گی. عقل روکتی ہے, یہ غلط ہے. آگ میں چھلانگ نہیں لگانی, پانی میں چھلانگ نہیں لگانی. پانی پیا جاتا ہے, اس میں چھلانگ نہیں لگائی جاتی. کاشف صاحب, آگ پہ ہانڈی پکانی ہے, آگ کو اپنے اوپر نہیں ڈال لینا. عقل بتاتی کہ چیزوں کا دائرہ کار کیا ہے. تو کہتے ہیں عقل بہت بڑی نعمت ہے, خواہش نعمت ہے. ادھر خواہش بھی پوری رہے, ادھر عقل بھی اس کو زندگی مزے سے گزرے گی. اور سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ معتدل لائف گزارو گے تو کبھی بوڑھے نہیں ہو گئے. کیا تھا وہ غالب کا شہر, عشق نے مزمحل کر دیے کوا, ورنہ آدمی تھے ہم بھی بڑے کام کے. کہ ہیں عشق نہیں, عشق نے نکما کر دیا غالب, ورنہ آدمی ہم بھی بڑے کام کے. ایک مزمحل کوا, یہ بھی اس کا ایک شعر ہے کہ کوا جو ہے میرے سارے یہ مزمحل ہو گئے, کمزور پڑ گئے. تو یہ عشق آپ نے غلط کیا, پھر آدمی کام کے تھے, وہ کام نکمے ہو گئے. تو پھر اب دونوں چیزوں کو کون رہنمائی دیتا ہے؟ خواہش کو رہنمائی کون کرتی ہے؟ عقل. اور عقل کو رہنمائی پھر کس نے دی؟ وحی. تو وحی نے مسئلہ حل کر دیا کہ یہ تمہارا اختیار ہے نیکی بدی کا. مفلسی تم دور نہیں کر سکتے, ملک تم نہیں اپنا چھوڑ سکتے, گورے سے تم کالے نہیں ہو سکتے, کالے سے تم گورے نہیں ہو سکتے, رانا رہنا تم نے, مر جاؤ رانا, جن وہ رانا قبر چ پہ گیا رانا, جندہ رانا, آ رہا رانا, جا رہا رانا, آ رہا جٹ, جا رہا جٹ, آ رہا رائی, تم نے یہی رہنا ہے. کئی جب انہوں اللہ نے چھوٹی ذات کیوں پیدا کیتا, میں موچی کیوں, میں تیلی کیوں, میں لوہار کیوں. بے شرم آدمی, جو پیدا کیا تھا یہ تیرا نام ہے. دنیا کے کتوں نے کہا کہ یہ کمی کمین ہے. یہ کمی کمین آدمی جو ہاتھ سے کام کرتا ہے, رزق کما کر, اللہ کے نبی کا سب سے اعلیٰ رزق ہاتھ سے جس نے کمایا وہ ہے درزی. یہ اپنے ہاتھ سے, ان کو پتا ہوتا ہے میں نے اپنے ہنر سے کیا کمایا, اگر یہ بے ایمان نہ ہو تو. ہاں, اللہ اس لیے چھوڑ دے گا کہ اس کی 50 مربع زمین تھی, یہ چودھری صاحب تھے وہاں کی تحصیل کے, اور یہ بیچارہ وہاں چودھری کا کمی ہوتا تھا, اس کے کتوں اور گھوڑوں کو پانی پلاتا تھا, اس لیے جہنم میں چلا جائے گا. کہا جس کو جس جگہ پہ میں نے رکھا وہ اس جگہ پہ صبر کرے, جن کو نعمتیں دیں وہ شکر کرے, اور شکر کرنے میں وہ بدی نہ کریں, اور صبر کرنے میں وہ بدی نہ کریں. دونوں نیکی کریں, دونوں جزا پا جائیں مجھ سے. دونوں صبر کرنے کے ساتھ نہ نیکی کریں گے اور بدیاں کرتے جائیں گے, وہ مفلس ہوا, امیر ہوا, لو سارا برباد کر کے رکھ دیا میں نے سوشلزم, سارا برباد. کیا پڑھنا تم نے جا کر, جو اس سے حل نہیں ہو سکا, جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا, جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا, وہ راز بتا دیا ایک کملی والے نے چند اشاروں میں. چند اشاروں میں نبی پاک. مولانا مودودی کہتے ہیں میرے ہاتھ آ گیا قرآن مجید, میں نے قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد کہا میں ایسے ہی فلسفے پڑھتا رہا ہوں, حل ہی نہ ہو. خیر کیا ہے, شر کیا ہے, تقدیر کس کو کہتے, موٹی موٹی مولانا کہتے کتابیں پڑھتا رہا میں.
اخیر قرآن مجید کو ایک دن کھولا، قرآن مجید چھوٹے چھوٹے اشارے دیتا جائے. یہ ایسے ہوتا ہے. جو سوچنے والا آدمی اس کو اشارہ ہی کافی ہے. گدھے کو تو جو مرضی کر لے. سمجھ گئے؟ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اشارے دے کے غربت اس لیے اللہ نے دی ہے، امیری اس لیے دی ہے، تقریر میں یہ چیزیں اللہ نے اس لیے لکھ دی ہیں، یہ اللہ نے آپ ہی امتحان تیار کیا، تم نے صرف اتنا چھوٹا سا کام کر کے آنا ہے، باقی ہم خود ہی کر لیں گے. باقی ہم اسے جا دو پیغام دو، سے کو استاد جی نے بلایا، نہیں آئے گا تو میں نبٹ لوں گا، مجھے آتا ہے اس کو کیسے نپٹانا ہے. تھانے سے ہرکارا آتا ہے، ایس پی کہتا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. وہ کہتا ہے جناب ایس پی صاحب نے کل آپ کو طلب کیا. پھر یہ کہتا ہے میں آتا ہوں، پھر نہ آئے. پھر ایس پی کے پاس حل تو ہے بیٹا، پھر تو اس کے پاس حل ہے. وہ بھیجتا ہے پھر چاند لشکروں کو، چاند لشکر کو بھیجتا ہے. وہ کہتا ہے مصیبت، کہتی جی حضور ذرا جانا اس کے گھر کا، صرف دروازہ ہی کھٹکھٹانا. لڑکا بیمار کر دیتا ہے. ڈاکٹر کہتے بچنا بچنا کوئی نہیں تھوڑے منڈے نے. کاش سب کو فون کا ہیلو لڑکا ہسپتال چاہے. تو میں کہا تیرا ہے نا، میرا تھوڑی ہے. میں خدا ہے، میں اللہ نہ کی گل کرا. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں یا الہی اس مصیبت میں وہ پھنسا ہوا ہے، جیسے تو نے مجھے نکالا اس کو بھی نکال دے. تیری زیادہ سننی میری نہیں سننی، جو پھنسا ہوا ہے نا اس کی زیادہ سننی. میں تو روٹی کھا کے سو جانا، مجھے کیا پتا دعا کروں گا زیادہ زیادہ چندہ آ جائے، مجھے ڈونیشن بھیج دے، دعا کروں گا سو جاؤں گا. تینوں نیند نہیں آنی، پت بمارتے تو نٹھیا بجا پھرنا. ٹانگ توڑ دیتا ہے، جاب سے لیٹر مل جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، گاڑی ادھر ادھر مروا دیتا ہے. پھر آتا ہے بندہ، پھر ہر کارے بھیجتا ہے چاند کا. فلسفہ نیم تو مصیبت سمجھ میں آ گیا. مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ جب نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا مصیبت آ جاتی. کہتے میں آم نہیں، تو انہوں نہیں استعمال کرتا، میں تو نہ ہوں اگے ورتی نے نا، میں ہوں تینوں ورت کے دکھاؤں تیرا میں کی کر دی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل انشاءاللہ صبح 9 بجے قرآن فہمی کی جو کلاس یہاں پہ ہوتی ہے 9 سے 11 بجے تک آپ لوگوں کو ہوتا ہے. آ جائیں. لوگ اکثر پوچھتے تھے کہ آپ سے ملاقات، بھائی مجھ سے ملاقات اب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو زور لگا لیتا ہوں نا، یہ 15 مجھے پھر اگلے 8 دن بھگتنا پڑتا ہے. تو اب مجھ میں وہ قوت نہیں ہے. مسئلے وہ جو تھے ہم نے سارے بتا دیے. میرے پچھلے لیکچر اگر کوئی سن لے اور مولانا کے ملا کے سن لے، لائبریریاں پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، خود ہی سارا کچھ سمجھ آ جانا ہے. سمجھ گئے؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی طرف رجوع کریں. جو لڑکے لرننگ کرنا چاہتے ہیں وہ سارے وہ سلیبس ختم کر لیں. آفٹر آل اس کے بعد میرے سے سوال کر لیں اگر آپ کا کوئی رہ جائے، لیکن سلیبس تو ختم کر کے آئیں. اتنی محنت سے اسی طرح کے خطبے میں نے دیے 2-2 گھنٹے کے، اور ساری فلسفیز کو میں نے ریجیکٹ کیا. ایک فلسفہ صرف نبی علیہ السلام کا جو دانائی فلسفہ نہیں، وہ حکمت ہے. جو علمہم الکتاب والحکمہ، حکمت سکھائی نبی نے، فلسفہ نہیں ہمیں سکھایا. تو حکمت جو تھی وہ میں نے بیان کر دی جتنی بھی تھی، فلسفی ساری رد کر. یہ کتاب ہے جو باقی ہے، تو آپ اپنی اس میں آئیں. باقی یہ ملاقات عام رکھی تھی ہم نے بدھ کے روز، تو اس میں اطلاع کر دی تھی سب کو. پھر نہیں آئے تو اپنی مرضی، لیکن بے شمار لڑکے آئے، دوسرے شہروں سے آئے، طرح طرح کے سوال لے کر آئے. صبح پھر چلے ہم 9 بجے سے لے کے، یعنی میں تو اندر نہیں آ سکا، 11 بجے تک مجھے آنا ہوا، کچھ اور کاموں میں الجھ گیا ان کے کھانے پینے کے انتظامات میں. تو پھر رات آپ یہ دیکھیں کہ 10 بجے میں ادھر سے گیا ہوں. کچھ چلے گئے، کچھ رہ گئے. پھر صبح فجر کے بعد بھی ان کے ساتھ نشستیں ہوئیں. تو اللہ کے فضل سے بہت کچھ لینے کے لیے، نئے چہرے، نئے لڑکے، نئے سوال، نئی چیزیں. تو وہ بڑی اچھی مجلس رہی. میں تقریریں تو کرتا نہیں، مذاکرہ ہوتا ہے جس میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے اپنے خیالات کو شیئر کرتے ہیں، اپنے پرابلم شیئر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو پھر اس کو نشست کو رکھوں گا. ویسے جولائی کے اندر 26 جولائی، 27 اور 28 وہ ادھر اجتماع ہوگا، اس میں وہ آ جایا کریں. اجتماع میں ہم بلاتے تب آتے کوئی نہیں. مجھے یہ کام ہے وہ کام، تو میں باپ کا نوکر ہوں آپ کا ہیں کہ جب آپ دروازہ کھٹکھٹائیں تو میں آپ یہاں پہ، میں اللہ میاں نہیں ہوں. اللہ کا ہی ایک دار ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. میرا دار تو بھائی ٹائملی اوپن ہوتا ہے، اتنے بجے مرکز باندھ، اتنے بجے آؤ. بندہ ہوں اور اللہ ہے وہ جو اصل قوی ہے، طاقت اس کے پاس ہے. میرے پاس کمزوری ہے، تو میں کیسے یہ سارے کام سر انجام دے سکتا ہوں؟ تو جب بلاؤں تب تشریف لائیے. آپ کوئی ایمرجنسی کیس نہیں کہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟
آپ نے روٹی پانی کھاتے رہنا، کام آپ نے دین کا کوئی نہیں کرنا، سوال جواب بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے. مشن میں شامل کوئی نہیں ہونا. مشن میں جو کوئی شامل ہو تو اس کو پوچھیں اس کو میں کتنا وقت دیتا ہوں. اتنا وقت دیتا ہوں کہ شاید میں کہتا ہوں میرے پاس 48 گھنٹے کا دن ہو تو جو میرے مشن میں شامل ہے اس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں، اسے ہر وقت کی اجازت ہے. رات کو پرسنل فون بھی میں نے دیا ہوا کہ تمہیں 1-2 بجے بھی ضرورت پڑے تو تم نے کال کر لینی، باقی کی تو میں 8 بجے بھی نہیں کال سنتا، بس بند کر کے رکھ دیا. تو یہ جو مشن میں شامل ہے. جو مشن میں شامل نہیں چسکے باز لوگ ہوتے ہیں ان سے میرا ویسے ہی تعلق نہیں، لیکن حکم ہے کہ پہنچاؤ، بلغوا، پہنچاؤ، کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی مانے یا نہ مانے، تم پہنچاؤ. تو ہم پہنچا دیتے ہیں، تو زور لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی سمجھ اور فہم عطا فرمائے کہ آپ اللہ کے قریب ہو سکیں. یہ جو جمعہ ہے یہ صرف اللہ کے قریب کرنے، یہ جتنا پاپڑ بیلتا ہوں نا یہ وقت تک وہ لہل وسیلہ کا چکر ہے کہ اللہ نے کہا وسیلہ ڈھونڈو، تو وہ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ قرب ہی اللہ کا وسیلہ ہے. سوالوں کے جواب جو ہیں وہ سارے کے سارے سمجھا دیے، اور کوئی خاص بات تو نہیں میرا خیال. عبد المنان چلو کوئی اور کوئی بات کوئی چیز. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو دین محمد کی نصرت کرے تو اس کی نصرت فرما، جو دین محمد کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو اس کو نیچا دکھا. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. کافروں کو ہم پہ مسلط نہ فرمانا اور ظالم حکمرانوں کو بھی ہم سے مسلط نہ. اللہم لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین. اہل غزہ کی مدد فرما. سعودی عرب کے اوپر بارشوں کا عذاب بھیجا، یا اللہ ان کو ان بارشوں کے عذاب سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. گناہ کے کام جو محمد بن سلمان نے شروع کیے ہیں اس کو اللہ توفیق عطا فرما، اس کو عقل سمجھ عطا فرما کہ یہ ان کاموں کو چھوڑ دے. دبئی کو جو تو بار بار وارننگیں دے رہا ہے، تیرے نبی نے بتایا تھا کہ یہ مڈل ایسٹ کا ایریا جو ہے نا سارا یہی زمین کے اندر، زمین اس کو کھا جائے گی، سارے کے سارے لینڈ سلائڈنگ ہو جائے گی. تو اللہ تو ان کو وارننگ دے رہا ہے، ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پاکستان کے حالات درست فرما، استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی خلفشار سے پاکستان کو مامون اور محفوظ فرما. مدد فرما ان کی جو پاکستان کی مدد کرتے ہیں، اور ذلت دے ان کو جو پاکستان کو اپنی ناکارہ پالیسیوں کے ذریعے سے ذلت دینے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر. اللہم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحے سیدھی فرمائیں.